حبیب صاحب آپ اپنے مائک کو میوٹ کر لیں. جی شاہ صاحب. عرفان صاحب آپ اپنے مائک کو میوٹ کر لیں. اوکے سر. جی سچی بات صاحب. جی جناب. ہاں جی وہ میرے خیال میں مبین ابھی مل نہیں رہے. ویسے میں نے ان کو نا اصل میں منع کر دیا تھا. میں نے کہا تھا کہ نہیں ہماری 2 بندوں کی. جی جی کوئی اور بات. ایک بڑی مجھے حیرانی ہوئی ہے جی جی کہ یہ آپ نے مجھے کل جو ٹائم دیا تھا اس میں ابھی بھی 3 منٹ رہتے ہیں اور آپ کے یہ حبیب صاحب پہلے بڑا شور مچا رہے ہیں میرے وہ اسکائپ پہ کہ جی میں کالیں نہیں اٹھا رہا میں بھاگ گیا ہوں. حبیب صاحب کہاں کہہ رہے ہیں؟ یہ انہوں نے مجھے اسکائپ پہ میسج کی ہے. اچھا پتہ نہیں. بہرحال ہماری 9:30 کی بات ہوئی تھی تو ہو سکتا ہے آپ نے 10 بجے کا کہا تھا تو میں نے کہا اچھا جی جی اچھا چلے آپ دوبارہ سن لیں. چلے حبیب صاحب بھی کال میں موجود ہیں. تو حبیب صاحب یہ آپ کے سچامدی صاحب تو موجود ہیں. آپ نے ان کو نہیں کالیں کرنی چاہیے تھی. آپ کو میسج نہیں کرنا چاہیے تھا. چلے جی ابھی آغاز کریں ہم. جی جی کریں. جی ایسا ہے کہ کل آپ نے جو ہے پہلے تو ایک بات کو کلیئر کر لیں. کل آپ نے وہ حدیث پیش کی تھی تو اس کی جی وجوہات میں تھوڑی سی عرض کر دوں. آپ صرف اپنا موقف ایک مرتبہ جی کریں. کیونکہ ڈیٹ بھی شروع ہوئی ہے تو اس حدیث کے بارے کچھ سے منظر آپ پیش کر کے اس حدیث کو ذرا اپنے تئیں دوبارہ بیان کریں. ایک منٹ جی میں حدیث کھول لیتا ہوں سامنے جو آپ کو بھیجی تھی. یہ کون سی سافٹ ویئر والی آپ کو پڑھ کے سناؤں یا کتاب والی؟ جی آپ سافٹ ویئر والی چاہے تو پڑھ کے سنا دیں. جی جی میں آپ کو سنا دیتا ہوں. یہ تک سے منظر بھی آپ بتائیے گا کہ یہ حدیث کیوں پیش کی تھی آپ نے.
جی میں نے آپ کو ایک عرض کی تھی کہ جو حدیث قرآن سے ٹکرائے گی وہ میرے لیے قابل حجت نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ نے فرمایا تھا کہ یہ معیار میں نے کہاں سے لیا. ٹھیک ہے. میں نے آپ کو کہا تھا کہ جی یہ معیار جو ہے مل جاتا ہے ہمیں. مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک حدیث سنا دیتا ہوں. ٹھیک ہے. تو حدیث بخاری کی تھی جس میں ساری ان کی وہ روایت بیان کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی ایک لڑکی مکہ میں وفات پا گئی تو ہم لوگ جنازہ میں شریک ہونے کے لیے پہنچے. ابن عمر اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی حاضر ہوئے. میں ان دونوں کے درمیان بیٹھا ہوا تھا, یا یہ کہا کہ میں ان میں سے ایک کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور دوسرے آ کر میرے پاس بیٹھ گئے. تو عبداللہ بن عمر نے عثمان سے کہا رونے سے کیوں نہیں روکتے ہو؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت کو اس کے گھر والوں کے رونے کے سبب عذاب ہوتا ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ عمر رضی اللہ بھی یہی کہتے تھے. چنانچہ بیان کیا کہ میں عمر رضی اللہ کے ساتھ مکہ سے لوٹا, یہاں تک کہ ہم بیدا میں پہنچے تو ایک سوار کو دیکھا کہ اس درخت کے سایہ میں سو رہا. میں نے جا کر دیکھا تو صہیب رضی اللہ عنہ تھے. میں نے حضرت عمر سے بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ انہیں میرے پاس بلا لاؤ. میں پھر صہیب کے پاس گیا اور کہا چلو. چنانچہ صہیب امیر المومنین سے ملے. جب حضرت عمر مجروح ہوئے تو صہیب روتے ہوئے پہنچے اور کہنے لگے افسوس میرے بھائی, افسوس ہے میرے ساتھی. عمر نے فرمایا اے صہیب کیا تم مجھ پر روتے ہو حالانکہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میت کو اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے. اور ابن عباس کا بیان ہے کہ جب حضرت عمر انتقال کر گئے تو میں نے یہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو بیان کی تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ اس پر رحم کرے, واللہ رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا. اللہ مومن کو اس کے گھر والوں کے رونے کی سبب عذاب دیتا ہے, بلکہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کافر کا عذاب اس کے گھر والوں کے رونے کی سبب زیادہ کر دیتا ہے. اور عائشہ نے فرمایا تمہارے لیے قرآن کافی ہے کہ کوئی گناہ گار دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہ اٹھائے گا. ابن عباس نے اس وقت کہا, اس نے ہنسایا اور رلایا. ابن ملیکہ نے کہا واللہ ابن عمر نے کچھ بھی نہیں کہا. جی تو ادھر میں عرض کروں گا کہ یہ جو حدیث آپ نے پیش کی ہے اس پر پیش کی ہے کہ ہم صرف قرآن کی بات مانیں گے. جو حدیث قرآن کے رد میں آئے گی یا قرآن کی مخالفت کرے گی اس حدیث کو ہم نہیں لیں گے. ٹھیک ہے جی. اور اس پر آپ نے یہ پیش کی ہے. اس حدیث پر عرض کروں گا کہ یہ حدیث تو, اور آپ نے پوری حدیث کے اندر سے اس اقتباس کو لیا ہے کہ عائشہ نے فرمایا کہ تمہارے لیے قرآن کافی ہے کہ کوئی گناہ گار دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہ اٹھائے گا. ٹھیک ہے جی. اس اقتباس سے آپ نے دلیل پکڑی ہے. جی اللہ میری اور بھی ہے ایک قرآن کی بھی آیت ہے, وہ مجھے حوالہ اس وقت یاد نہیں, کہیں گے تو دے دوں گا. کہ پھر اس ہماری آیت کے اس آیت کے بعد تم کس حدیث کو مانو گے؟ کچھ اس طرح کے الفاظ اگر کہتے ہیں تو وہ بھی نکال لیتے ہیں. جی وہ بھی آپ دیجئے گا, اور کوئی اور بھی حدیث ہو تو وہ بھی دیجئے گا. لیکن میں اپنے موقف میں تھوڑا سا عرض کر دوں کہ یہ حدیث جی آپ اپنا موقف بیان کریں. ہاں جی یہ والی حدیث جو ہے نا یہ تو آپ کے موقف کو ثابت نہیں کر سکتی. وہ اس لیے کہ یہ قول عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ ہے. ٹھیک ہے جی. اور ان کی اپنی رائے ہے. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ تمہارے لیے قرآن کافی ہے. حالانکہ اگر حضرت عائشہ یہ کہتی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ تمہارے لیے قرآن کافی ہے تو پھر بھی کچھ بات سمجھ میں آتی. یہ دیکھیں یہ اپنی رائے دے رہی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ,
اور رائے میں چونکہ غلطی ہو سکتی ہے، حضرت عائشہ نبی تو نہیں تھی ہے نا، تو یہ ان کی رائے ہے کہ تمہارے لیے قرآن کافی ہے. تو یہ تو آپ کے جو دعوے کی جو بنیاد تھی نا وہ یہیں سے ہی جو نا ہل گئی ہے. پیش کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ صرف قرآن تم نے لینا ہے یا قرآن نہیں کہا ہو. اس کے علاوہ میں اپنے ہی طرف سے کچھ پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک منٹ رکیے گا آپ ذرا. جی دیکھیے گا کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم تو خود ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، اور کون سی حدیث ہے؟ مسلم شریف کی حدیث ہے، رقم الحدیث ہے 4348، رقم الحدیث ہے 43 اور 48. ٹھیک ہے جی، 4348. تو یہ کتاب کا نمبر ہے یا کتاب حدیث کا نمبر ہے یا سافٹ ویئر میں؟ جی رقم الحدیث ہے، اور کتاب ہے کتاب الفضائل ہے. اور چلیں آپ اس کا، ہاں جی آپ اس کا سکین دے دیجیے گا، جس طرح میں نے آپ کو سکین دیا ہے نا اس طرح آپ اس کا سکین یہ میں ساتھ ساتھ آپ کو سکین بھی جو ہے نا اسکائپ پر ہی بھیج دیتا ہوں. اور دوسرے دو نہیں، وہ فیس بک پہ آپ بھیجیں، وہ میرے پاس ریکارڈ رہے گا. جی فیس بک پر بھی ابھی کر دوں. جی جی آپ بھیجیں. جی میں ابھی بھیج دیتا ہوں. یہ ساتھ میں آپ کو اس کا وہ بھی بھیج دیتا ہوں. اچھا جی، میں اتنی دیر حدیث آپ کو سنا دوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقول ما نہیتکم عنہ فاجتنبوہ وما امرتکم بہ فافعلوا منہ. ٹھیک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس چیز سے میں تم کو روکوں تو اس سے اجتناب کرو، اور جس چیز کا میں تم کو حکم دوں اس کو تم کیا کرو. آگے ایک اور حدیث ہے، یہ ساری حدیثیں میں آپ کو ابھی انشاءاللہ دے دیتا ہوں. مسلم شریف کی ہی حدیث ہے، اور یہ رقم الحدیث ہے 4357، یعنی 4357، اور یہ بھی کتاب الفضائل کی حدیث ہے، مسلم شریف کی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قالا انما انا بشر، بے شک میں جو ہوں بشر ہوں، اذا امرتکم، جب میں تمہیں کس چیز کا حکم دوں، بشیء من دینکم، تمہارے دین میں سے اگر کسی چیز کا کوئی حکم دوں تو فخذوا بہ، تو پس اس کو تم لے لیا کرو، پکڑ لیا کرو. وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ رَائٍ، اگر میں اپنی رائے چیز میں تمہیں بیان کروں، فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، تو پس بے شک میں بشر ہوں. مراد یہی ہے کہ اگر میں دین کی کسی بات کا تمہیں حکم دوں تو اس کو تم جو ہے نا اپنا لیا کرو، لیکن دنیا کی اگر کوئی بات ہو تو اس میں تو میں اپنی رائے دیتا ہوں. اور میں اگلی شریف کی ہے، یہ نسائی شریف ہے جی، اور رقم حدیث ہے 2572، یعنی 2572. اور یہ مناسک حج ہے کتاب، اور باب ہے وجوب الحج. تو اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی قسم کی ایک حدیث ملتی ہے، فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَخُذُوهُ بِهِ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اور یہ بھی جیسی حدیث ہے. آگے جی یہ ابن ماجہ کے اندر بھی یہ حدیث ملتی ہے، اور ابن ماجہ کی رقم الحدیث 1 ہے، یہ مقدمہ کے اندر ہے. اور وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ رضی اللہ عنہ روایت ہے، فرمایا ما امرتکم بہ فخذوہ وما نہیتکم عنہ فانتہوا. فرماتے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس چیز کی میں تمہیں حکم دوں اس کو تم پکڑ لیا کرو، اور جس چیز سے تم کو منع کرو اس سے رک جایا کرو. آگے یہ مسند احمد ہے، اور اس کی حدیث ہے 13,006، یعنی سوری 13,000 نہیں، 1306. تو یہ جو نا اس میں بھی نے بتایا کہ
فما أَتُكُم من طاعت اللہ فحق علیکم طاعتی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کچھ بھی میں تم کو اللہ کی اطاعت میں کوئی حکم دوں تو پس حق ہے، تم پر واجب ہے کہ طاعت ہی میری اطاعت کرنا. ٹھیک ہے جی. آگے یہیں ایک مسرت احمد کی ایک اور حدیث ہے، یہ 7063 حدیث ہے، اور اس میں بھی سرکار نے فرمایا ہے کہ یہ لمبی حدیث ہے، فرمایا وما امرتکم فاتوا منہ مستطعتم، تو بس جس چیز کا تم کو میں حکم دوں اس کو لے لیا کرو جتنی تمہیں استطاعت تم رکھتی ہو. یہ 2-3 احادیث ہیں، اور بھی کافی احادیث ہیں. میں نے صرف یہ تھوڑا سا آپ کو بیان کرنے کے لیے، اس چیز کو بیان کرنے کے لیے یہ احادیث لے کے آیا ہوں کہ جو ہے صرف قرآن ہی مسلمانوں کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ حدیث کو ساتھ جب تک شریک نہیں کریں گے اس وقت تک سمجھ نہیں. قرآن پاک کے اندر کئی احکام مجمل ہیں، ٹھیک ہے جی، اور ان کو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے، اپنے قول سے ان کی وضاحت پیش کی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. تو یہ دیکھیں جہاں اللہ نے اپنی اطاعت کا حکم دیا ہے وہاں اپنے محبوب کی بھی اطاعت کا حکم دیا ہے. تو قرآن پاک نے نماز پڑھنے کا ہمیں طریقہ نہیں بتایا، صرف کہا کہ نماز پڑھو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پہ کر کے خود بتا دیا. تو یہ سے ہی ہمیں ہے. تو معاملہ تو یہ ہے کہ جب تک ہم احادیث کو ساتھ شریک نہیں کریں گے اس وقت تک ہمیں دین کی باتیں، دین محمدی کی باتیں صحیح طریقے سے سمجھ میں نہیں آئیں گی. کیونکہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اشارے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی وضاحت کرنے کے لیے آئے تھے، اللہ کے کلام کی وضاحت کرنے کے لیے آئے تھے، سمجھانے کے لیے آئے تھے. اور نبی کا کام بھی یہی ہوتا ہے، وہ معلم بنا کے بھیجا جاتا ہے، اور معلم کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ تعلیم دے. جی آپ کی بات ختم ہو گئی؟ جی اب آپ بیان کریں. میرا خیال ہے کہ شاید میں آپ کو بات سمجھا نہیں پایا یا آپ کی سمجھ میں نہیں آئی. میں اپنا موقف آپ کو دوبارہ دہرا دیتا ہوں، کل کی ریکارڈنگ میں بھی موجود تھا. میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ ہمارے لیے قرآن مقدم ہے، اور قرآن کی تشریح میں جتنی احادیث اس کی تائید میں جا رہی ہیں، اس کے احکام کو کھول کے بیان کر رہی ہیں، ان کی تشریح کر رہی ہیں. یہ میں لفظ اب کھول کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ شاید آپ کو سمجھ نہیں آئی تھی. تو وہ ہمارے لیے قابل حجت ہیں. جہاں پہ وہ قرآن سے ٹکرائیں گے وہاں پہ ہمیں اس پہ شک پڑ جائے گا. وہ شک کیوں پڑے گا اس کی بھی میں آپ کو وجہ بتا دیتا ہوں. احادیث آپ کے پاس ڈائریکٹر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں پہنچی کہ انہوں نے کوئی کتاب لکھی ہوتی اور وہ کتاب آپ کو ایز اٹ از مل جاتی. ٹھیک ہے، وہ تقریباً ان کی جو احادیث کا جو ٹائم ہے وہ آپ کو سب سے پہلے امام مالک کا ملتا ہے، جنہوں نے غالباً 174 میں موطا لکھی تھی. اس کے بعد پھر بخاری، مسلم اور اس طرح تقریباً 200 سال کا ٹائم گزر جاتا ہے. ان میں بہت زیادہ راوی ضعیف بھی ہیں، بہت زیادہ راوی صحیح بھی ہیں، سکا بھی ہیں، اور ان میں بھی ایک غلطی کا احتمال پایا جاتا ہے کہ کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ کوئی شخص 9 جھوٹ بولتا ہے تو شاید 10ویں اس نے اس میں سے صحیح ایک روایت بھی بیان کر دی ہو، یا ایک شخص جس نے 10 روایات بیان کی ہیں صحیح، ایک بھی اس کو کوئی غلطی بھی لگ گئی ہو. تو اس لیے جو ہمارا ایمان ہے وہ تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو قرآن کے خلاف تو بول ہی نہیں سکتے. ان کا کوئی قول اور کوئی عمل قرآن کے مخالف نہیں ہوگا، قرآن کے حق میں ہوگا. لیکن میں تو ان پہ بات کر رہا ہوں کہ یہ جو ہمارے پاس مواد پہنچا ہے، اگر ان میں سے کوئی ایسی بات ہے جو بظاہر قرآن سے ٹکرا رہی ہے تو ہمیں اس پہ سوچنا چاہیے کہ آیا یہ اپنے اندر مطلب کچھ اور رکھتی ہے، یا ان کا وہ کیا کہتے ہیں یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے.
تو جس حدیث کو ہم مانتے نہیں ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور ہم اس کو نہیں مانتے، ہمیں اس کی صحت پہ شک ہو جاتا ہے. تو اس لیے میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہمارے لیے پرکھنے کا جو پہلا معیار ہے وہ قرآن ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، ایسی حدیث میں نے پڑھی تو نہیں ہے، ویسے ایک مثال کے طور پہ بات کر رہا ہوں کہ قرآن میں اگر لکھا ہو کہ جی شراب حرام ہے، اور کسی حدیث میں لکھا ہو کہ شراب پی لیا کرو ہفتے میں ایک دفعہ، تو انسان سوچنے پہ ضرور مجبور ہوگا کہ یہ حکم جو ہے یہ صریح قرآن کے خلاف جا رہا ہے، یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم فرمایا بھی ہے یا نہیں. دوسرے نمبر پہ جو میں نے آپ کے ساتھ سنت کی بات کی تھی، وہ بھی ایک یہی بات کی تھی کہ سنت تو وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کرتے دیکھا، اور وہ انہوں نے ساتھ ساتھ وہ عمل ان کو دیکھ کے فالو کرتے رہے، جو آگے سے ان کی اولادوں نے دیکھا، ان کی اولادوں نے دیکھا، ان کی اولادوں نے دیکھا، وہ بھی ایک سنت ہے. جس طرح آپ نماز کا کہتے ہیں، نماز کا طریقہ حدیث میں موجود ہے، لیکن آج تک لڑائی موجود ہے. مجھے ایک فرقہ بتا دیں کہ جس کے مطابق ہو کہ جی یہ نماز کا ایک طریقہ، ہم سارے ایک اجماع بتا دیں کہ لوگ کہیں کہ یہ نماز کا طریقہ حدیث میں موجود ہے اور ہم سارے سے متفق ہیں. ابھی تک ایک چیز پہ آپ کا اتفاق نہیں ہو سکا کہ وہ جو تھا کہ جی ہاتھ کہاں باندھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان چیزوں میں بھی تشریح ضرور موجود ہے، میں اس سے انکار ہی نہیں کرتا، اور ہم لوگ بھی اس کو فالو کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، لیکن پھر بھی اس میں ایک تو فرق ہے، کیونکہ غالباً جو شیعہ کے راویہ حدیثوں کے وہ کچھ اور اپنا طریقہ بتا رہے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہاتھ یہاں پہ باندھنا چاہیے، ناف کے اوپر کا مطلب نہیں سمجھ آ رہا لوگوں کو کہ آیا اس کو ہم نے اوپر لے کے جانا یا ایگزیکٹ اس کے اوپر باندھنا. تو اس طرح کی چیزیں ہیں، وہ تضاد تو پھر بھی اس کے باوجود بھی موجود ہیں، لیکن ہم نے تو یہ دیکھنا ہے کہ جو حدیث قرآن کی تائید میں جا رہی ہے اس کے اوپر تو ہمیں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. اور اگر آپ کے خیال میں کوئی حدیث قرآن کے خلاف جا رہی ہو، آپ کا کیا یہ ماننا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی آپ کو ایسا حکم دیں کہ جو قرآن کے صریح خلاف جا رہا ہو؟ میرا نہیں خیال. جی اب اجازت ہے؟ جی جی. اچھا، ایسا ہے کہ آپ نے ابھی جو ہے نا بیان کیا ہے کہ حدیث کی صحت پہ تو ہمیں شک ہو سکتا ہے، لیکن حدیث پر شک نہیں ہو سکتا. تو یہی بات ہے کہ دیکھیے، اگر وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے تو اس پہ نہیں شک، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ آیا وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قول منسوب ہے یا نہیں. جی جی میں وضاحت پیش کر رہا ہوں. سچام جی صاحب، بات یہ ہے کہ احادیث تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم تک جو پہنچی ہیں، محدثین نے اور جو اسماء رجال کے ماہرین تھے، جو لوگ جرح و تعدیل کے ماہرین جو لوگ تھے، علماء کرام تھے، انہوں نے بڑی بڑی مسودات جو ہے نا وہ بن چکے ہیں. بخاری کی کوئی اگر آپ لے لیں، ایک ایک حدیث کے اوپر، مسلم کی ایک ایک حدیث کے اوپر، ترمذی کی ایک ایک حدیث کے اوپر، یعنی جملہ ذخیرہ احادیث جتنی بھی دنیا میں موجود ہیں فی الوقت، اس پر ٹھیک ٹھاک اچھی خاصی بحث ہو چکی ہے، اور اس کے تمام راویوں پہ بحث ہو چکی ہے. اور وہ حدیث کے جو اصول حدیث ہیں، علماء کرام نے جو متعین کیے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، ضعیف ہے، موضوع ہے، حسن لی غیری ہے، حسن لی ذاتی ہی ہے، یہ کس درجے کس پائے کی ہے، وہ سب کچھ وضاحتیں ہو چکی ہیں. وہ حدیث جو ہے محکم ہے بھی کہ نہیں، اس سے جو ہے نا کوئی احکام کا استنباط ہوگا بھی کہ نہیں، اس چیز کی ساری وضاحتیں ہو چکی ہیں. لیکن جب ایک حدیث نکھر کے سامنے آ جائے کہ یہ حدیث صحیح ہے، تو یقینی سی بات ہے اس پہ عمل کیا جائے گا. اور اس چیز کی وضاحت اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور یہ سورہ کی آیت ہے 3 اور 4. ہماری مسلمانوں کی تو یہ بنتی ہے، لیکن آپ کی غالباً کون سی نمبر بنتا ہے، کیونکہ آپ بسم اللہ کو بھی بیچ میں لیتے ہیں، تو آپ کی بنے گی 4 اور 5 بنے گی. تو وما کون سی آیت ہے؟ یہ سورہ نجم کی 3 اور 4 نمبر آیت ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اور وہ کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے، وہ تو نہیں مگر وہی جو انہیں کی جاتی ہے.
یعنی جو وہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ وہی بات کرتے ہیں، اپنی طرف سے تو یہ کوئی بات نہیں کرتے. تو یہ دیکھیں، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اسی لیے اس چیز کو جو ہے نا وہ قیامت تک کے لیے ایک حجت بنا دیا کہ میرے محبوب کی کوئی بات اگر تم تک پہنچتی ہے اور وہ ہو بھی، علماء کرام کہہ رہے ہیں کہ یہ بھائی صحیح ہے، تو یقینی بات ہے وہ اللہ کی جانب سے ہی ہوتی ہے. اور وہ اللہ کی میں یہاں پہ ایک چھوٹی سی عرض کر دوں. میری ابھی بات اگر آپ کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ایک چھوٹی سی بات درمیان میں کر لوں تاکہ آپ کی وہ اس میں میرے اس سوال کی بھی وضاحت آ جائے گی کیونکہ اس سے جڑا ہوا ہے. میں آپ کو ٹائم دیتا ہوں، آپ تھوڑا سا مجھے ٹائم دے دیں، میں اپنی ایک بات نا ایک کنارے پہ لگا دوں تو آپ کو ٹائم دیتا ہوں. اچھا ٹھیک ہے، آپ نے یہاں یہ کہا کہ جو ہے نا وہ شیعہ نمازیں پڑھتے ہیں ہاتھ چھوڑ کے یا فلاں فلاں. یہ دیکھیں، یہ میں آپ کو پہلے ہم گزارش کر چکے تھے آپ کو کہ اصول مناظرہ بھی یہی ہوتا ہے کہ خلط مبحث نہ کیا جائے، ایک موضوع پہ رہ کے بات کی جائے. تو یہاں جو ہے نا اگر ہم بیچ میں ٹاپک چھیڑ لیں گے، دیکھیں یہ نمازوں کا معاملہ یا یہ وہ شیعہ کا معاملہ جو ہے ان کو چھیڑیں گے تو یہ ایک الگ سے ایک ٹاپک بن جائے گا اور الگ سے ایک موضوع بن جائے گا. اس پر بھی ہم کبھی انشاءاللہ تعالی جو ہے نا وہ مکالمہ کر سکتے ہیں اور الگ سے ٹائم جو ہے نا وہ لے سکتے ہیں. لیکن اس کو دو لفظوں میں تو میں یوں جو ہے نا سمیٹوں گا کہ دیکھیں احادیث جو ہے نا وہ مختلف پہنچی ہیں. رفع دین کرنے پر بھی احادیث موجود ہیں اور رفع دین نہ کرنے پر بھی احادیث موجود ہیں. تو بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، جو رفع دین جو کرنے والی احادیث ہے یہ مجھے بہت اچھی لگتی ہے اور یہ جو ہے نا اس کو جو ہے نا کہنا چاہیے. تو بہرحال اس کی تحقیق تھی اس عالم دین کی، اس نے اس پہ عمل کرنا شروع کر دیا. اور جن علماء نے کہا کہ نہیں وہ احادیث کے جس میں رفع دین کی ممانت ثابت ہے یا یہ ہے کہ رفع دین نہ کرنے پر ہمیں احادیث ملتی ہیں، تو انہوں نے ان حدیث کو لے لیا اور کہا کہ یہ ہمارا مسلک ہے، ہم اس پر جو ہے نا اسی طریقے سے نماز پڑھا کریں گے. تو یہ ایک الگ ٹاپک ہے. اور ویسے بھی آپ اگر بات کرتے ہیں تو مرزا صاحب بھی تو جو ہے نا وہ خود اہل حدیث تھے، اور اگر آپ مرزا صاحب کی نماز کے بارے میں بات کریں گے تو وہ بھی ہم اس پر بھی بات کر سکتے ہیں. وہ بھی تو رفع دین کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے. تو اگر کرتے تھے تو کیوں کرتے تھے، اگر نہیں کرتے تھے تو کیوں کرتے تھے. ٹھیک ہے جی. وہ یہ اگر ہم چھیڑیں گے تو یہ ایک الگ سے ٹاپک بن جانا اور یہ بڑا طویل ہو جائے گا، اس کو سمیٹنا بھی تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا. اگر ہم پھر ڈسکس کر لیں تو بہتر رہے گا. ابھی کیونکہ یہ ہمارا موضوع، اس موضوع پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں. ہیلو جی جی جی. میں ویسے ایک بات پہ مجھے بڑی حیرانی ہوئی ہے مبشر صاحب کہ میں بڑے آپ کے دعوے پڑھتا رہتا ہوں کہ جی آپ نے مرزا صاحب پہ بڑی ریسرچ کی ہے اور آپ ان کو اہل حدیث کہہ رہے ہیں. تو سوری مجھے نا ہنسی اس لیے آ گئی ہے کہ میں نے آپ لوگوں کے دعوے اتنے پڑھے ہیں کہ آپ نے ان کو پڑھا بہت زیادہ ہے. تو وہ ان کا جو رجحان تھا وہ فقہ حنفی کی طرف تھا، اہل حدیث نہیں تھا. ہاں جی، حکیم نور الدین صاحب جو تھے وہ اہل حدیث تھے. ٹھیک ہے. تو مرزا صاحب کا جو رجحان تھا وہ فقہ حنفی کی طرف تھا اور ان کے جو باوجداد کا تھا وہ بھی فقہ حنفی ہی تھا. خیر وہ تو ایک درمیان میں بات آئی. تو میں اس میں یہ بھی ایک عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ جس طرح میں نے آپ کو حدیث بیان کی تو آپ نے کہا جی وہ تو حضرت عائشہ کی ایک رائے تھی. ٹھیک ہے، میں نے آپ کی بات کو تسلیم کر لیا کہ جی ہاں جی وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب بات نہیں تھی، ان کی ایک رائے تھی. اسی طرح دیکھیں آپ کے جو بزرگوں نے، ہمارے بھی بزرگ ہیں، میں بھی ان کو مانتا ہوں، انہوں نے جو ایک ان پہ بحث کی ہوئی ہے راویوں کے اوپر، ان میں بھی جناب ان کی رائے شامل ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کو ایک بہت سچا نظر آ رہا ہو اور دوسرے کو وہ جھوٹا نظر آ رہا ہو. آپ کے راویوں کی بحث میں بھی جو محدث ہیں ان میں بھی آپ نے وہ شاملہ دیکھیں گے، اس میں آپ کو کہیں نہ کہیں اختلاف نظر آئے گا. کسی نے ایک کو صحیح کہہ دیا اور کسی نے ایک کو صحیح نہیں کہا ہوا. ٹھیک ہے. تو حضرت عائشہ صدیقہ کے اوپر ان کی بات پہ اعتبار کرنے کو تیار نہیں، آپ کہتے ہیں کہ ان کی ایک رائے ہے، تو آپ وہ پیمانہ ادھر لیں کہ ہاں جی یہ ان کی رائے ہے اور ان کو غلطی لگ سکتی ہے
کہ ان کی نظر میں ہو سکتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح حدیث ان تک پہنچی اور لیکن وہ نہ ہو، یا وہ جسے ضعیف سمجھ رہے ہو وہ حدیث سے نکلا ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے نا. سارے انسان ہیں، انسانوں سے غلطیاں ہوتی ہیں. حدیثیں اکٹھی کرتے وقت ان بزرگوں سے بھی یہ غلطی کا احتمال تھا. تو اس لیے اگر میرا خیال ہے کہ حضرت عائشہ کو غلطی لگ سکتی ہے تو پھر ان کو بھی لگ سکتی ہے، کیونکہ میں نے ایک حدیث سنی ہوئی ہے کہ اگر دین سیکھنا تو آدھا دین عائشہ سے سیکھ لو. جی جی اب اس کے علاوہ آپ کی بات نہیں آ رہی. جی وہ درمیان میں شاید کوئی سگنل وغیرہ کا مسئلہ آ گیا. سگنل کا یہ ہے کہ بندے زیادہ ایڈ ہو گئے، اس لیے ہمیں تھوڑے سے بندے کم کرنے پڑیں گے. یہ نہیں تو اس طریقے سے آواز ہماری جو ہے نا، یہ ملک مبین صاحب بیٹھے ہیں اور حبیب صاحب بیٹھے ہیں، بس یہی بندے، اور ایک اور آپ نے شاید ایڈ کیے ہوئے ہیں. تو یہ 2 بندے آپ کی طرف سے ہیں، حبیب صاحب نے مجھے کہا تھا. تو بہرحال اور نہیں ایڈ کریے گا، آپ بات جاری رکھیں. میں نہیں کروں گا. آپ نا کوئی 2 منٹ پچھلی بات کریں، مجھے سمجھ نہیں آئی. آپ کو کہاں سے سمجھ نہیں آئی؟ میں وہاں سے آپ نے ایکسپلین کہا کر تھا دوں. کہ دین سیکھنا ہے تو حضرت عائشہ سے سیکھو، یہ آدھا دین کی بات تو کی تھی آپ نے. ہاں جی، وہ اس طرح سے میں نے کوئی روایت سنی ہوئی ہے کہ اگر دین سیکھنا ہے تو آدھا دین عائشہ سے سیکھ لو. جی جی ٹھیک ہے، یہ حدیث تو نوٹ، میں یہ حدیث نوٹ کر لیں گے، مجھے چاہیے. جی جی میں آپ کو دے دوں گا. اچھا جی آگے. اور میرا یہ خیال ہے کہ اگر حضرت عائشہ صدیقہ کو آپ کے خیال میں غلطی لگ سکتی ہے تو پھر تمام بزرگوں کو لگ سکتی ہے. وہ بھی راوی کو پرکھنے میں کہیں غلطی کر سکتے ہیں. تو اس لیے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جن حدیثوں کو صحیح قرار دے دیا گیا ہوگا ان کے اوپر کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی اور وہ بالکل صحیح ہیں. اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ جو 2 کتابیں ہیں ہمارے پاس، صحیح مسلم اور صحیح بخاری، ان کا نام ہی صحیح ہے. کیا آپ کے خیال میں ان میں ساری حدیثیں ٹھیک ہیں؟ جی جی آپ بات کر لیں، میں پھر بتاتا ہوں. جی جی میں ختم ہو گیا اس لیے میں رک گیا. جی جی بات یہ ہے کہ صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر ساری احادیث صحیح نہیں ہیں. ان میں کئی ایسی احادیث ہیں جن کے اوپر جرح و تعدیل ہے اور جن کے اوپر کلام ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، لیکن جی یہی میں عرض کر رہا تھا کہ لیکن امام مسلم اور امام بخاری نے ان پوری کتابوں کو صحیح کا نام دے دیا ہوگا. یہ میں بیسیکلی کہنا جی چاہ جی رہا وہ ایسا ہے کہ لل اکثری حکم الکل، اکثر کے اوپر جو ہے نا، اکثر کو دیکھ کر جو ہے نا کل کا حکم لگتا ہے. یہ ایک کلیہ اور قاعدہ ہے کہ زیادہ چیزوں کو دیکھ کر حکم لگا دیا جاتا ہے، اور اسی وجہ ہوں. سے نہیں وہ اگر اس میں صحیح حدیث ہیں تو ان کو صحیح کہا گیا ہے. میں یہ جو سافٹ ویئر میں دیکھتا ہوں جس میں جس طرح جامع ترمذی ہے تو ہر حدیث کے بعد اس میں ساتھ کمنٹری ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، یہ غریب ہے، یہ حسن ہے. ٹھیک ہے، لیکن امام بخاری کی جو کتاب ہے، اور سوری کیا نام ہے، سافٹ ویئر میں جو بخاری اور مسلم ہے ان کے نیچے مجھے ایسی کوئی کمنٹری نظر نہیں آ رہی تھی. تو میں تو یہ زیوم کر رہا ہوں کہ ان حدیثوں کو پورے طور پہ صحیح مان لیا گیا ہوا اور باقی ہیلو ہیلو آپ کی بات نہیں آ رہی مجھے.
हेलो। जी जी। हाँ जी, आवाज मेरे ख्याल में फिर शायद कटनी शुरू हो गई। अब आपके ना वो कुछ सिग्नल प्रॉब्लम है या इस तरह की कोई मसला है कि आवाज, जी आप कुछ कह रहे थे? अब मुझे नहीं पता, मैंने तो अपनी तरफ से बात पूरी कंप्लीट की, आपने कहाँ तक सुनी और कहाँ तक नहीं। जी चले, ऐसा है कि अहादीस का मामला ये है कि आपका मुद्दा तकरीबन मैं समझ चुका हूँ आप क्या कहना चाह रहे थे कि वो सही बुखारी के अंदर जो है ना सॉफ्टवेयर के अंदर नीचे मेंशन नहीं किया हुआ कि ये हदीस किस पाए और दर्जे की है, तो आपने ये समझ लिया है कि उसमें सारी अहादीस सही ही है। देखिए सॉफ्टवेयर, क्योंकि उसका नाम भी सही है इसलिए। जी जी नाम भी सही है। तो मामला ये है कि मैं पहले अर्ज कर चुका हूं कि अक्सर को देख के कुल का हुक्म लगा दिया जाता है। और रही बात ये कि सॉफ्टवेयर की, तो सॉफ्टवेयर तो जो है ना वो तो अभी के बने हुए हैं, और सही बुखारी की भी अहादीस की जो है ना जांच पड़ताल वो मौजूद है, और कसीर किताबें, एक नहीं है कि कसीर किताबें मौजूद है। हो सकता है जो आप सॉफ्टवेयर यूज करते हो उसके अंदर ये चीज ना हो, लेकिन मैं एक सॉफ्टवेयर यूज करता हूँ, सिहातिसा के नाम से सॉफ्टवेयर है, तो उसके अंदर हर हदीस के नीचे जो है ना वो मेंशन कर दिया गया है कि ये हदीस किस पाए और दर्जे की है। तो अब यहाँ ये बात तो कम अज कम क्लियर हो गई कि बुखारी की अहादीस का म्यार क्या है, उसकी कुल है। मैं यहाँ पे मेरा आप फिर भी सवाल समझे, ये तय नहीं हुआ, मैं शायद मेरी बात नहीं आपको समझ आ रही, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। देखें, ये फिर किसी को ऐड कर लिया आपने? जी ये जो ना इनको समीर बार बार ना मुझे कर रहे हैं कॉल, तो कह रहे हैं मुझे भी कॉल में ले लें। बात आप जारी रखें, अगर कॉल कटेगी तो मैं इनको बीच में से निकाल दूंगा। अच्छा, मैं जनाब ये अर्ज कर रहा था आपको, मैंने ये आपको कहा था कि जिस तरह वो इमाम ईसा तिरमिजी ने अपनी हदीस के नीचे खुद उसका एक लिखा हुआ है कि ये हदीस ऐसे है, आया इमाम बुखारी ने भी लिखा हुआ है। और अगर इमाम बुखारी ने किसी हदीस को सही करार दिया हुआ है और आपके बाद के जो उसके ऊपर रिसर्च करने वाले हैं 100 साल बाद किसी ने की, 200 साल बाद की, 4 साल बाद, 400 साल बाद की, या 1000 साल बाद की, अब वहां पे क्या म्यार रह जाएगा कि आप इमाम बुखारी की बात को तरजीह देंगे या बाद में जिसने सर्च करके उनकी एक हदीस को चैलेंज कर दिया हुआ, और किस तरह पे करेंगे? ये बड़ी सोचने वाली बातें हैं ना। जी मैं आपको सोच को थोड़ा सा जो है ना वसी कर दूं और मैं आपकी रसाई वहां तक कर देता हूं, इंशाल्लाह आपकी बात समझ में आ जाएगी। देखें, ये जो बुखारी लिखने वाले या मुस्लिम लिखने वाले, ये वो लोग हैं जिन्होंने अहादीस को जमा किया है। ये वो लोग हैं कि जिन्होंने अहादीस को जमा किया है। ये मैं आपको दोबारा रिपीट करता हूं कि ये वो लोग हैं जिनको हम मुहद्दिसीन कहते हैं, अहादीस को जमा करने वाले ये लोग हैं। और बाद में अस्माए रिजाल के माहिरीन, जरा तब्दील करने वाले जो माहिरीन थे, उन्होंने इन जमा की हुई अहादीस के ऊपर फिर जिरा तब्दील की और इसके ऊपर उन लोगों ने जो है ना अहकाम लगाए, हुक्म लगाया कि इस हदीस का हुक्म क्या है, इस हदीस का हुक्म क्या है। और बसा औकात ऐसा भी हुआ है कि इन मुहद्दिसीन ने ही अपनी किताबों के अंदर भी उस अहादीस अपनी मुंदरज हदीस की वजाहत कर दिया कि ये हदीस सही है, ये हदीस ज़ईफ है, ये हदीस हसन है, तो ये हदीस किस किस्म की है। तो ये सारी उन्होंने वजाहत बसा औकात ये कर देते हैं। लेकिन अव्वल बात तो ये है कि ये लोग सिर्फ अहादीस को जमा करने वाले थे। दूसरी बात आप ये भी मैं इसको और आसान कर दूं कि इनके इस्तेमाल करदा मसाइल को भी जो है ना वो शरीयत के अंदर जो है ना हुज्जत नहीं समझा जाता, क्योंकि ये लोग फिकही नहीं थे। फिकही उलमाए कराम जो कहा जाता है वो है इमाम अबू हनीफा है और इमाम शाफी है, इमाम मालिक है। ये बड़े बड़े मुजतहिदीन जिन्होंने, जो खुद तो मुहद्दिस नहीं थे, लेकिन अगरचे इनको अहादीस बहुत ज्यादा कसीर याद थी, लेकिन मुहद्दिसीन के तौर से ये मारूफ लोगों के अंदर नहीं हुए, मशहूर नहीं हुए हैं। अब इन लोगों ने अहादीस के मजमुआ से जो है ना असूल फिका को लगा के अप्लाई करके उसमें से मसाइल का इस्तेमाल किया है। ठीक है जी। तो इस एतबार से ये जो आप बार बार कह रहे हैं ना कि हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा
جو ہے نا وہ اگر خطا کر سکتی ہیں تو فلاں محدث بھی تو خطا کر سکتا ہے. بات فقط یہاں یہ ہوئی تھی کہ وہ قول عائشہ صدیقہ ہے. یا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہونا کہ صرف جو ہے نا قرآن کو لینا اور اس کے اگر مخالفت میں تمہیں جو ہے نا حدیث نظر آئے اس کو تم نے نہیں لینا تو زیادہ ایک بات پختہ ہو جاتی. لیکن عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ وہ ایک جو ہے نا وہ نبی نہیں ہے, وہ ایک راوی ہے. تو ان کی بات, ان کا اپنا ایک قول اور ان کی اپنی ایک رائے ہے, اور جو حدیث آپ نے پیش کی تھی, سنائی تھی, اس کے اندر واضح طور پہ ہے اور وہ حضرت عائشہ صدیقہ کا اپنا جو ہے ایک موقف ہے, اپنی ایک رائے ہے. اور رائے کے اندر جو ہے نا غلطی کا احتمال تو رہتا ہے نا. آپ یا تو اس سے انکار کر دیں کہ نہیں رائے کے اندر غلطی کا احتمال نہیں رہتا. تو جب ایک بندہ رائے دے رہا ہے کہ میری رائے یہ ہے تو رائے کے اندر غلطی کا احتمال پھر بھی رہے گا. یہاں تو بالکل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرما دیتے تو بات محکم ہو جاتی اور اس کو زیادہ سمجھنے میں آسانی رہتی. تو آپ کے پاس اگر آپ نے پہلے مجھے ارشاد فرمایا تھا کہ قرآن کی بھی ایک دلیل ہے اور ایک اور حدیث بھی ہے, اگر وہ ہے تو آپ پیش کر دیں, بات ختم ہو جائے گی. ساتھ میں ساتھ ساتھ اس کو جب سرچ کرتا ہوں تو ٹائم ضائع ہوتا ہے. وہ آپ کو جس طرح کل سکین پیجز ملے ہیں نا, جی جی وہ ٹھیک وہ ہے, ساتھ مل جائیں گے. اور یا اگر آپ کہیں تو یہ 1 سیکنڈ کے لیے میں مبین سے والا لے لیتا ہوں, مبین کو وہ آیت یاد ہو. بالکل جی لے لیں جی لے لیں. جی جی ملک مبین صاحب ذرا 1 سیکنڈ کے لیے وہ اپنا مائک آن کر کے تو حوالہ صرف دے دیں. آپ نے کوئی اور بات نہیں کرنی, صرف اس آیت کا حوالہ دینا ہے کہ وہ جو تھا نا اس آیت کے بعد کس حدیث پہ مان لاؤ گے, یا اس طرح سے کچھ الفاظ تھے, مجھے الفاظ. یہ سورۃ جاثیہ کی آیت ہے, سورۃ جاثیہ کی, اس میں آتا فبی حدیث بعد اللہ و آیاتہ یؤمنون, سورۃ جاثیہ میں آتی ہے. جی جی جزاک اللہ جی. آپ مائک بند آواز کر آ رہی میری؟ جی جی آ گئی آواز. آپ نے سورۃ جاثیہ کی آیت نمبر کتنی بتائی ہے؟ یہ غالباً آیت نمبر 2 یا 3 میں ہے. چلیں جزاک اللہ. آپ مائک بند کر لیں. مجھے نا ان کی آواز صحیح سمجھ نہیں آئی, آپ ذرا مجھے آیت دوبارہ کھوائیے گا, میں ذرا دیکھنا چاہتا ہوں. جی 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 سورہ الجاثیہ کی آیت نمبر 2 یا 3 ہے. 1 منٹ ذرا رکیے گا. سورہ جاثیہ کا نمبر پتہ ہے ایک منٹ جی, میں آپ کو اگر سورہ جاثیہ کا نمبر پتہ ہے تو مجھے ذرا سینڈ کریے گا. 6 سورۃ جاثیہ آیت نمبر 6 ہے. یہ نہیں سورہ جاثیہ کی کتنے نمبر کی یہ صورت ہے؟ یہ سورۃ جاثیہ 45 نمبر پہ آتی ہے. یہ 45 نمبر پہ آتی ہے, ٹھیک ہے, اور اس کی 6 نمبر, ٹھیک ہے. اچھا یہ آیت میرے سامنے کھلی ہے, آپ بتائیے گا آیت کیا ہے. جی مبینہ آپ بتائیں ان کو, کیونکہ آپ نے والا بھیجا تھا, آپ ذرا بتائیں. یہ آیت فبی حدیث بعد اللہ و آیاتہ یؤمنون. ہاں تو اس سے اب سچام جی صاحب آپ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ 1 سیکنڈ میں آپ کا ایگزیکٹ ترجمہ آپ کے سامنے لا دیتا ہوں. 1 سیکنڈ ذرا ہولڈ کریں. جی جی اب آپ صرف جی مجھے یہ بتا جی جی
صرف یہ بتا دیں جی کہ یہ اس آیت سے آپ استنباط کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آیت تو پیش کر دیا آپ نے، صرف اس کا استنباط مجھے بتا دیں، استنباط کیا کیا آپ نے؟ جی یہ جو جی میں آپ کو بتاتا ہوں. پہلے نمبر پہ تو میں آپ سے جو سوال کرنے لگا تھا پہلے وہ ساتھ کر لیتا ہوں سوال، اور اس کے بعد اس آیت کا بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. جی جی میں نے آپ سے یہ عرض کی تھی پہلے بھی، اور اس کو دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ کیا آپ کے خیال میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو کوئی ایسی حدیث پیش کر دی جائے جس میں ایک آپ کو مفروضہ دے رہا ہوں بھی، جو قرآن کی کسی آیت سے ظاہراً ٹکرا رہی ہو، تو کیا آپ اس کو مان لیں گے؟ اور کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کوئی ایسا حکم دیا ہوا ہے کہ اگر کوئی تمہیں میرے سے منسوب کردہ کوئی ایسی حدیث پیش کی جائے جو قرآن سے ٹکرا رہی ہو تو تمہارے اوپر فرض ہے کہ تم اس کو ضرور ماننا؟ جی ٹھیک ہے. اب اس کا اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے بعد کس حدیث پر ایمان لائیں گے؟ تو یہاں پہ اس کے مقابل کا ذکر ہو رہا ہے ہمارے خیال میں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی آیت کے مقابل کوئی قول یا حدیث کسی کا آ جاتا ہے تو آپ کس پہ ایمان لاؤ گے؟ ٹھیک ہے. جی اب میں عرض کروں؟ جی جی کریں کریں. جی میں عرض کرتا ہوں. اچھا محترم، بات یہ ہے کہ یہ آیت تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق فبأی حدیث بعد اللہ و آیاتہ یؤمنون، ٹھیک ہے. اور یہاں اس کا ترجمہ کچھ یوں بنے گا، یہ اللہ کی آیتیں ہیں کہ ہم تم پر حق کے ساتھ پڑھتے ہیں، پھر اللہ اور اس کی آیتوں کو چھوڑ کر کون سی بات پر ایمان لائیں گے؟ تو یہاں آئے فبأی حدیث بعد اللہ، اللہ کے بعد کون سی حدیث ہے؟ ٹھیک ہے جی، اللہ کے بعد. اب معاملہ یہ ہے کہ حدیث سے مراد یہ حدیث غالباً آپ نے وہ حدیث رسول سمجھ لی ہے، یہی ہے؟ نہیں 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 میں نے نہیں سمجھا، یہ آپ نے ازیوم کر لیا. میں تو آپ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے قول کے بعد اللہ تعالیٰ تو ایک چیلنج دے رہا ہے کہ تم کسی بھی قول پہ نہیں کرو گے. ٹھیک ہے، اس میں آپ کے ہر قسم کا قول آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، مطلب یہ کہ میں نے آپ کو پہلے اپنا نقطہ نظر بیان کر دیا ہے کہ ہمارا جو ایمان ہے وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی مخالف کوئی بات نہیں کرنی، لیکن آپ نے جو ایک اصول بنایا ہوا ہے کہ جی اگر فلاں کہے کہ یہ حدیث صحیح ہے تو ہم اس کو مان لیں گے. ٹھیک ہے، تو میرا یہ ہے کہ جی انسانوں سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، میں ان کی ریسرچ کو چیلنج نہیں کر رہا، انہوں نے بہت محنت کی ہے اور قابل قدر لوگ ہیں، لیکن میں ان کو ایرر سے اوپر نہیں سمجھتا. میں کہتا ہوں کہ جی غلطیاں وہ بھی کر سکتے ہیں، تو اس لیے 100% ان کے اوپر ہم جو ہے وہ نہیں کر سکتے. 100% ہمیں قرآن کو ہی ماننا پڑے گا، اور قرآن کی تشریح اور قرآن کے حق میں جو احادیث ساتھ پیرلل چل رہی ہوں گی وہ تو ہمارے لیے حجت ہوں گی. جو اس کے اگر مخالف چلی جائیں گی تو ان کے اوپر ہم ضرور سوچیں گے کہ یہ کوئی معاملہ اور ہو سکتا ہے، چاہے اس کو آپ کے بہت زیادہ کیا کہتے ہیں ریسرچرز نے کہہ دیا یہ حدیث ٹھیک ہے، لیکن ہمارے لیے وہ مشکوک ہی رہے گی کیونکہ وہ قرآن سے ٹکرائے گی. اگر آپ مجھے اپنا دو ٹوک موقف بتا دیں کہ کیا اگر آپ کو کوئی ایسی حدیث پیش کر دی جائے جو بظاہر قرآن کے خلاف جا رہی ہو لیکن آپ کے ریسرچرز نے اس کو کہہ دیا ہو کہ جی یہ حدیث ٹھیک ہے، تو کیا آپ اس پہ ایمان لے آئیں گے؟ جی مجھے بولنے کی اجازت ہے؟ جی جی میں چپ کر گیا بولوں. جی اچھا، گزارش یہ ہے کہ محترم یہ پہلے بھی کئی مرتبہ فیس بک پر بھی یہ سلسلہ ہمارا چھڑا ہے اسی موضوع پہ کہ کم از کم آپ ہمیں اپنا بتائیں کہ حدیث کو پرکھنے کا معیار آپ کے نزدیک کون سا ہے، اور کون سے اصول ہیں ایسے، کون سے ایسے اصول وضع کر رکھے ہیں. ہمارے نزدیک تو مسلمانوں میں جو ہے نا اصول حدیث کی پوری کتابیں ہیں، اور پورا یہ فن ہے جو مدارس دینیا کے اندر بھی یہ پڑھایا جاتا ہے، اور ان اصولوں کو دیکھتے ہوئے ہم لوگ حدیث کی جانچ پڑتال کرتے ہیں. 2 اور 2 4 کر کے ہم حدیث کی پہچان کر سکتے ہیں. لیکن جماعت احمدیہ کی طرف سے آج تک کوئی جو ہے نا وہ حدیث کو پرکھنے کے معیار کے اوپر کوئی جو ہے نا مسودہ سامنے بھی نہیں آیا تاکہ ہم کوئی اس کے اوپر بات کر سکیں. پہلی بات میں اس میں پھر آپ کو جو ہے نا کہوں گا، میری بات آپ کو دعویٰ کرتے کمپلیٹ تو کر لینے آپ نے، میں نے بھی کاپی پینسل سامنے رکھی ہے تو میں نا آپ کے کوشچن لکھتا رہتا ہوں جو میرے ذہن میں آتی ہے، تو آپ کو ٹائم بہت اچھا کر رہے ہیں، آپ کو پورا ٹائم دوں گا، آپ اپنا موقع بیان کریں. اچھا تو ایسا دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ اپنا آپ بتائیں کہ قرآن کے مخالف میں اگر کوئی حدیث آ جائے اور آپ کے ریسرچر اس کو کہتے ہو کہ یہ حدیث
صحیح ہے تو کیا کہ بالکل ہم لوگ ہمارا واضح موقف ہے لیکن اس کے جو ہے نا جو ظاہری طور پہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ حدیث کچھ اور کہہ رہی ہے، لیکن حدیث کی تحقیق ہو چکی ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے اور وہ محکم بھی ہے اور مفتہ بہی بھی ہے، تو یقینی سی بات ہے اس پہ عمل کیا جائے گا۔ اس کی اصل میں پیچھے پردہ معاملات کچھ ایسے ہیں کہ بھیا قرآن پاک کے اندر کچھ آیات متشابہات ہیں، کچھ آیات ایسی ہیں کہ جن کا ظاہر کچھ اور نظر آتا ہے، ان کا باطن کچھ اور ہوتا ہے، کچھ آیات ایسی ہیں کہ ان پہ عمل کرنا انتہائی مشکل اور دشوار دکھائی دیتا ہے۔ اسی وجہ سے اگر مشکل اور دشوار نہ ہوتا اور اس کے معنی و مطالب ہماری بالکل سمجھ میں آ جاتے تو پھر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں جو ہے نا واضح طور پہ اس طریقے سے نہ کہتا کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، کہ جو تم کو تمہارا رسول دے پاس اس کو لے لو، اور وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جو جس چیز سے وہ میرا محبوب تم کو روکتا ہے اس سے رک جاؤ۔ تو یہ قرآن کہہ رہا ہے، تو یہ قرآن پھر نہ کہتا۔ اگر ایسی بات ہے قرآن میں سب کچھ آتا تو اللہ خود ہی یہ کہہ رہا ہے کہ میرا محبوب جو دے رہا ہے اس کو لے لو۔ اور میں نے آپ کو تقریباً 7 احادیث سنائی ہیں جس کے اندر نبی پاک میں جس چیز کا تمہیں حکم دوں اس سے تو عمل کر لو۔ امر تو کم کے الفاظ باقاعدہ ہر حدیث کے اندر وہ میں نے جو آپ کو سنائی تھی اس میں تھے امر تو کم بہی، ٹھیک ہے جی۔ تو مطلب یہ جس چیز کا میں تمہیں حکم دوں، تو اگر ایسی بات ہوتی کہ صرف قرآن پر ہی عمل کرنا ہے، حدیث پہ عمل کرنا ہی نہیں ہے، چاہے وہ صحیح بھی ہو، اور تو پھر تو یہ معاملہ یہ کہ قرآن کی واضح آیات اور یہ احادیث کہاں چلی جائیں گی۔ تو اصل میں معاملہ یہ ہے کہ اب خلاصہ کلام کچھ نکلے گا کہ قرآن کی ایک آیت بظاہر ہمیں کچھ اور نظر آ رہی ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اس کی توضیح کر دی ہے اور وہ حدیث صحیح ہے، قرآن کی آیت کو چھوڑ دیا جائے گا، اس کے ظاہری مفہوم کو چھوڑ دیا جائے گا۔ قرآن کے ظاہری مفہوم کو میں آپ کو دوبارہ تاکید کر رہا ہوں کہ قرآن کے اس پھر ظاہری مفہوم کو چھوڑ دیا جائے گا اور اس صحیح حدیث کو لے لیا جائے گا جس کی تصریح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی ہے، اور جو ہے کیا اس کا نام ہے، وہ ہے بھی صحیح حدیث، علماء کا اجماع ہے، تمام علماء کا اجماع اس کے اوپر ہو چکا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ تو یقینی سی بات ہے اس حدیث کو ہم لیں گے، اس قرآن کے ظاہری حکم کو ہم پھر نہیں لیں گے، اور یہی ہمارے اسلاف علماء کرام کا طریق رہا ہے اور آج تک یہ چلتا آ رہا ہے۔ جی آپ بیان کریں۔ بہت ہی افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے مجھے کہ پتہ نہیں جو میں بات کر رہا ہوں وہ آپ سنتے نہیں ہیں یا سو جاتے ہیں میری دفعہ۔ اس بات پہ تو بھائی اختلاف ہو ہی نہیں رہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ قرآن کے خلاف کو بات کریں گے، یہ تو میں آپ کو بار بار واضح کر چکا ہوا ہوں۔ آپ بار بار وہی والا دیتے ہیں کہ جو رسول چیز دے وہ لے لو، میں کب اس سے انکار کر رہا ہوں کہ رسول چیز دے رہا ہے تو اس کو نہ لو۔ ہمارے درمیان جو بات ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے، میں نے آپ کو کہا ہے کہ اگر قرآن کی ایک آیت واضح ہو اور صریحاً ایک حدیث اس کی مخالفت میں جا رہی ہو اور آپ کے جو ریسرچرز ہیں انہوں نے اس حدیث کو صحیح قرار دے دیا ہو، تو کیا آپ اس حدیث کو مان لیں گے؟ آپ نے اس بات کا جواب نہیں دیا۔ جی میں نے ابھی تو ہے آپ نا ریکارڈ آپ کے پاس نہیں، میں نے ابھی آپ نے اس بات کا جواب نہیں دیا، میں آپ نے اس بات کو پھر ایک واضح کر دیتا ہوں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی ایک سوال کیا تھا کہ فرض کریں کہ قرآن کی ایک آیت کہہ رہی ہے کہ شراب تمہارے اوپر حرام ہے، اس کے قریب بھی مت جاؤ، اور اگر آپ کو کوئی ایک ایسی حدیث پیش کر دی جائے جس میں یہ لکھا ہو کہ ہفتے میں ایک دفعہ شراب پی لیا کرو ٹھیک ہے، اور آپ کے ریسرچرز کہہ دیں کہ وہ حدیث صحیح ہے، تو وہاں پہ کیا آپ حدیث کو فوقیت دے دیں گے؟ یہ میں نے آپ کو ایک سیناریو پیش کیا ہے کہ آپ یہ فرض کریں، آپ نے اس بات کا جواب نہیں دیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے کہا کہ جماعت کا کوئی موقف ہی نہیں ہے آپ کے سامنے حدیث کے بارے میں، تو میرا خیال ہے کہ اگر آپ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اگر آپ نے وہ کتاب پڑھ، ویسے تو آپ کے دعوے میرے سامنے یہی آتے ہیں کہ آپ لوگوں نے سب کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، تو اگر وہ کتاب آپ کے سامنے ہو مباحثہ چکرالوی اور بٹالوی، تو اس میں احادیث کے اوپر کیوں جماعت کا موقف نہیں ہے؟ کیوں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اس پہ موقف نہیں ہے؟ جی
जनाब अली मोहतरम, मैंने अपनी जो है आखिरी, अगर मुझे तो मैं 1 मिनट के लिए बोल सकता हूँ? जी अभी आप नहीं बोल सकते मलिक साहब। नहीं, मुबीन साहब आप माइक अपना बंद कर दें। अच्छा, ऐसा है कि पहली बात तो यह कि मैंने आपको अपना वाज़ेह तरीन मौक़िफ़ अर्ज किया, आपने शायद सुना नहीं है, तो वजह से दोबारा सुन लें। मैंने कहा है कुरान का जाहिर कुछ और हमें बता रहा है। कुरान कह रहा है, फर्ज करें, मैं भी तमसीली तौर पे अर्ज करता हूं कि मैं कुरान कह रहा है कि जो है ये काम करो, लेकिन एक सही हदीस हमें मिल जाती है जिसके अंदर है कि ये काम ना करो, ठीक है जी, और कुरान के जाहिर पर अमल करना दुश्वार हो रहा है, कुरान के जाहिर पर अमल करना दुश्वार हो रहा है, लेकिन अगर उस सही हदीस के ऊपर अमल कर लिया जाए तो जो है अल्लाह के बंदों के लिए आसानी होती है, तो उस सही हदीस को बिल्कुल लिया जाएगा और वो इस पर अमल किया जाएगा। लेकिन ये उसी सूरत में होगा जब कुरान पर अमल करना दुश्वार होगा, ठीक है। मैं बड़े अपना मौका बयान कर रहा हूं, और आपने वो शराब वाली मिसाल दी थी, तो ऐसी मिसाल तो यहाँ सेट भी नहीं आएगी कि कुरान कह रहा है कि शराब ना पियो और नबी पाक माज़अल्लाह कह रहे हैं कि जो है ना वो हफ्ते में 1 दफा पी लिया करो, अगर कि आपने मिसाल के तौर पे कहा है। लेकिन यह है कि ऐसा नहीं, फिर ऐसी चीज को नहीं लिया जाएगा। कुरान पे तो यकीनी सी बात है, कुरान पे अमल किया जाएगा कि अगर एक नस्से कती से एक चीज की हुर्मत साबित हो चुकी है, कुरान कह चुका है कि ये चीज हराम है, तो अब उसके मुतबादल में अगर कोई चीज आ भी जाती है तो उसको इग्नोर किया जाएगा, उसको नहीं लिया जाएगा। ऐसी सही हदीस भी अगर हो तो उस पर अमल नहीं किया जाएगा। लेकिन ये है जो जिनके वो कुरान की आयात है जिसके अहकाम खास नहीं है, वो कुरान की आयात है कि जिनके अहकाम जो है ना मुहकम नहीं है, तो उनके मुतबादल में अगर कोई सही अहादीस मिलती है तो उनको लिया जाएगा। इन ऐसी कुरान की आयात को जो मुजमल किस्म की है उनको छोड़ दिया जाएगा। अब आप जो है ना, ये हमारी हदीस के ऊपर काफी लंबी चौड़ी गुफ्तगू तकरीबन हो चुकी है, और एक बात मैं और अर्ज कर दूं, ये मैंने लिखी है कि अभी आपने लफ्ज बोला है, ये देखें क्योंकि हमारा ये आखिरी मुकालमा नहीं है, और आपसे मैं पहले अर्ज कर चुका था कि हम मजीद मौजूआत के ऊपर कभी ना कभी मुख्तलिफ मौजूआत को लेकर डिस्कस किया करेंगे जरूर। तो हम चूंकि उस वक्त ये कानून रह गया था, तो अगर अभी इस पर गौर खोज कर लें तो बेहतर होगा। अभी आपने लफ्ज बोला है हजरत मिर्जा साहब के बारे में, ठीक है जी, तो हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम बोला है ना आपने? जी 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 जी। देखें, आप ये मसीह मऊद साहब अलैहिस्सलाम इस तरीके से उनको कहेंगे तो यकीनी सी बात है कि आपका जो हरीफ है वो उसको तस्लीम ही नहीं करता, ठीक है। हमारा हुआ था कि हम जो है ना मिर्जा साहिब कहेंगे, और मैं भी अपने तकरीबन बराबर अपने कलाम में मिर्जा साहिब को मिर्जा साहब ही कहता आ रहा हूँ, और आप भी कह रहे थे, लेकिन अभी चूंकि आपने ये लफ्ज ऐड किया है बीच में, तो इससे मुझे यकीनी सी बात है तकलीफ होगी। या तो आप ये लफ्ज नहीं बोलेंगे आप दोबारा, और अगर आप इसरार करते हैं कि यार मैं ये लफ्ज बोलूंगा क्योंकि मैं मिर्जा साहब को हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम समझता हूँ, तो फिर आप मुझे भी इख्तियार देते हैं कि जो मैं समझता हूँ मैं उनको वो कह लूं। ठीक है जी, ये अभी ये मैं अपनी बात कंप्लीट कर रहा हूँ, और हमारी हदीस के म्यार के ऊपर एक काफी गुफ्तगू हो चुकी है, और अब हम अपने मौजू की जानब बढ़ेंगे। और अगर आपने अभी कुछ कहना है इसके ऊपर जी, हमारी इस डिस्कशन से एक बात तो बिल्कुल वाज़ेह हो गई जी जी कि आपने भी इस चीज का इकरार कर लिया है कि अगर ज़ाहरी मानों में कोई हदीस, कुरान के भी ज़ाहरी माने होंगे और हदीस के भी ज़ाहरी माने होंगे, और वो कुरान से टकराएगी तो उस हदीस पे अमल नहीं किया जा सकता। और दूसरी बात ये मुतफिक है कि वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कॉल भी नहीं हो सकता। नहीं, कौल क्यों नहीं हो सकता? जब सही कह दिया गया, उलमा ने उसकी सराहत कर दी है कि ये हदीस है और सही। आप मेरी बात पर सुन लेंगे? जी जी, मैं रिकॉर्डिंग में आपको ये आपके अल्फाज सुनवा सकता हूं, और ये अहले ईमान के लिए ठीक भी हैं। मैंने ये कहा है कि अगर ज़ाहरी तौर पे कुरान की एक बात वाज़ेह है, कुरान के अल्फाज वाज़ेह हैं, ठीक है, और हदीस उसके मुखालिफ जा रही है, चाहे उसको रिसर्चर्स ने सही कहा हुआ, तो आपने कहा था कि हम उस पर नहीं अमल करेंगे।
ٹھیک ہے, تو میں نے کہا اس بات پہ تو ہم متفق ہو گئے. جی جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. جی. اور اس چیز کو ہم یہ کبھی تسلیم بھی نہیں کریں گے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے. نہیں, یہ کہاں سے لیا اصول آپ نے کہ یہ وہ نبی پاک کا قول نہیں ہے؟ اچھا, آپ کا خیال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے مخالف بول سکتے ہیں؟ جی نہیں بول سکتے, بالکل نہیں بول سکتے. لیکن یہ میں کہہ رہا ہوں, یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی ان کا قول ہمیں پیش کیا جائے جو قرآن کے خلاف بھی آ رہا ہو, تو وہ ہمارا تو یہ موقف ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نہیں ہو سکتے, ان کو غلطی لگی ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے خلاف بول سکتے ہیں تو پھر میری اس بات پہ آپ جواب دے دیں. جی میں نا ستیام صاحب عرض کروں گا کہ یہ آپ کا اپنی رائے ہے. دیکھیے آپ کی اپنی رائے ہے کہ اگر قرآن کے مخالف, یہ تو آپ کو نظر آ رہی ہے نا, یہ تو آپ نے یا تو علماء سے آپ پوچھیں کہ بھائی یہ قرآن کے مخالف ہے بھی کہ نہیں. ٹھیک ہے, یہ تو آپ اپنی رائے دے رہے ہیں. یا تو کوئی ایسا کلیہ اور قانون بتائے نا کہ جو بظاہر ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلب قرآن کے مخالف نبی پاک کا قول لگ رہا ہے, تو ہم ڈائریکٹ کہہ دیں گے نہیں یہ نبی پاک کا قول نہیں ہے. تو ایسے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ نے خود فرمایا ہے کہ اگر تو قرآن کی وہ آیت متشابہات میں ہوگی اور اس پہ عمل کرنا مشکل ہوگا تو ہم حدیث کو لے لیں گے. یہ آپ نے فرمایا نا؟ جی جی بالکل ٹھیک ہے. اور وہ شراب والی بات کے آپ نے فرمایا, آپ نے کہا غلط تو ایسا ہے کوئی نہیں, لیکن مفروضے کی بنیاد پہ میں کہتا ہوں کہ ہم نہیں کریں. جی جی لیکن نہیں, میں استفسار یہ آپ سے کر رہا ہوں, آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ معیار آپ نے کہاں سے بنا لیا ہے کہ اگر بظاہر ہمیں قرآن کے مخالف کوئی حدیث نظر آ رہی ہے تو ہم یہ ڈائریکٹ کہہ دیں گے, فوری طور پہ کہہ دیں گے کہ نہیں یہ نبی پاک کا قول نہیں ہو سکتا. بظاہر کا لفظ آپ نے کہاں سے ایڈ کر لیا؟ میں نے جو آپ کو بات پوری واضح کی ہے, میں نے آپ کو پوری بات سنائی ہے. میں نے آپ کو کہا ہے کہ قرآن کی آیت جو ہے وہ بھی متشابہات میں نہیں ہو, اس کا ظاہری حکم ہو, اور آپ کو کوئی حدیث پیش کر دی جائے جو قرآن کے مخالف جا رہی ہو. اور آپ نے پہلے, اگر آپ ریکارڈنگ دوبارہ سنیں گے, آپ نے یہ بات وہ شراب والی مثال میں ایڈمٹ کی ہے کہ ہاں جی ہم وہاں پہ اس حدیث کو چھوڑ دیں گے. اور یہی میرا موقف تھا جو میں نے کل آپ کو بیان کیا, جس کے اوپر ہماری اتنی لمبی بحث ہوئی. اور اب آپ اس کو تسلیم نہیں کریں گے تو ایک علیحدہ بات ہے, لیکن ہم ایک موقف پہ آ گئے ہوئے ہیں. نہیں میں تسلیم کر رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں, لیکن وہ تسلیم کرنے والی چیز تسلیم کریں گے نا. لیکن ابھی آپ بیچ میں کچھ چیزیں ایسی ایڈ کر رہے ہیں کہ جن کو تسلیم کرنے سے جو ہے نا کام نہیں چلتا. ٹھیک ہے جی. اور میں دیکھیں, میں کچھ ایڈ نہیں کر رہا, میں پھر وہی الفاظ دہرا رہا ہوں. آپ میرے الفاظ پہ غور کر لیں. میں نے کہا ہے کہ قرآن کی وہ آیت جو متشابہات میں نہ ہو, جس کا بڑا واضح مطلب ہو, اور آپ کو ایک ایسی حدیث پیش کر دی جائے جو اس کی مخالفت میں جا رہی ہو, اور کسی بھی وجہ سے ریسرچرز نے بھی اس کو صحیح قرار دے دیا ہو. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تو وہاں پہ آپ کس پہ عمل کریں گے؟ جی ابھی آپ حکم لگائے نا, ذرا حکم لگائے. آپ نے جو حکم پہلے لگایا تھا دوبارہ لگائے ذرا. اس حدیث کو کیا کیا جائے گا؟ اس حدیث کو ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نہیں مانیں گے اگر قرآن کا ایک واضح حکم ہو. دیکھیں بس یہاں رکیے گا, اسی پر تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ قانون آپ نے کہاں سے بنایا کہ ہم نہیں اس کو نبی پاک کا قول نہیں مانیں گے؟ اچھا نہیں, وہ تو اس پہ میں نے آپ کو سوال کیا نا کہ کیا آپ کے خیال میں اگر قرآن کی کوئی آیت جس کے واضح حکم آتے ہیں, کیا آپ کے خیال میں ایسا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خلاف آپ کو حکم دیں گے؟ نہیں بالکل, وہ تو دیکھیں وہ حکم نہیں دیں گے, لیکن ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو سچا حمدی صاحب کو وہ خلاف لگ رہا ہو لیکن وہ خلاف ہو نا. ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ دیکھیے آپ ایک حدیث کو میں نے آپ کو یہ تو نہیں کہا کہ وہ مجھے خلاف لگ رہا ہو. نہیں, میں ایک ویسے ایک ایگزامپل دے رہا ہوں کہ فرض کریں وہ آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو وہ لگتا ہے کہ یار یہ تو قرآن کے بالکل مخالف ہے, تو کیا آپ بالکل انکار کر دیں گے یار یہ نبی پاک کا قول ہی نہیں ہے؟ میں نے تو آپ کو مثال دی ہے کہ اگر مجھے کوئی شخص آ کے کہتا ہے کہ ہفتے میں ایک دفعہ شراب پی لیا کرو, یہ حدیث ہے, اور وہ مجھے اس کے بڑے بھی ثبوت دے گا, تو میں کہوں گا کہ نہیں یار یہ قرآن کے صریح خلاف جا رہا ہے, اس کے اوپر میں نہیں چل سکتا. قسم کی مثال نہیں دے آپ کو سچی مچی آپ کو اس پہ کوئی آپ نا یہ دیکھیں حدیث اس طرح کی منسوب نہیں کریں. مجھے نا دکھ ہو رہا ہے کہ نبی پاک کے جانب آپ شراب
کو prove کر رہے ہیں، لیکن میں آپ کو ایک مفروضہ پیش کر رہا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کون خبیث شراب منسوب کر رہا ہے؟ نہیں میں تو آپ کو ایک مفروضہ پیش کر رہا ہوں. آپ مفروضہ کر رہے ہیں، بالکل وہ نا مجھے دکھ ہو رہا ہے. آپ ذرا ویسے دے دیں کوئی مثال اگر ہے قرآن کی کہ یہ دیکھیں جی، تو پھر اس پر بات ہو سکتی ہے. لیکن جب ہم ان ٹاپکس پہ آئیں گے. ہاں ابھی تو قانون وضع کر رہے ہیں نا. جی تو ایسا ہے کہ یہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے یہ کہاں سے جو ہے نا یہ کلیہ بنایا ہے کہ اگر بظاہر ہمیں کوئی مخالف بات نظر آ رہی ہے تو بھائی ہم جو ہے نا کہہ دیں گے. میں بظاہر تو آپ کے ساتھ ایگری نہیں کر رہا، تو وہی بظاہر والی بات ہوں کہ آپ مجھ سے ایگری نہیں کر رہے، لیکن یہ قانون کہاں سے آپ نے پڑھا ہے، قرآن سے یا حدیث سے؟ میں نے تو آپ کو قرآن سے بھی دیا اور حدیث سے بھی دیا. یہ دکھائیے گا ذرا دوبارہ کہ جہاں لکھا ہو کہ اگر بظاہر ہمیں حدیث قرآن کے مخالف نظر آ رہی ہو تو اس کو فوراً کہہ دو کہ نہیں یہ نبی کا قول نہیں ہو سکتا، یہ نبی کی حدیث نہیں ہو سکتی. ماشاءاللہ مجھے تو اب ہنسی آ رہی ہے آپ کی بات پہ کہ میں نے آپ کو ایک قرآن کی آیت پیش کی ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میری آیت کے مقابلے میں کس کے قول پہ تم جاؤ گے. اللہ تعالیٰ تو ایک کہہ رہا ہے کہ سب سے اوپر میری آیت ہے. جی یہاں کہاں لکھا ہوا ہے کہ نبی کا قول جب آ جائے تو اس کو فوری رد کر دو کہ یہ نبی کا قول نہیں ہے. بات یہ دیکھیں یہ آیت جو ہے نا وہ تو آیت کچھ اور مفہوم رکھ رہی ہے، آپ کچھ اور بیان کر رہے ہیں. آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ اگر قرآن کے مخالف کوئی ہمیں حدیث ملتی ہے. اچھا چلے آپ مجھے اس آیت میں دکھا دیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہو کہ باقی تو کسی کے قول کو نہ لے کے آنا، ہاں نبی کا قول آئے تو پھر تو اس آیت کو دکھلا دیں. چلے مجھے دکھائیں آپ. یہ حدیث یہ آیت تو آپ نے پیش کی ہے، یہ آپ کا استدلال. میں نے تو دیکھیں اس میں دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں، وہ ہر ایک کو میری نظر میں تو ہر ایک کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ کس کا لفظ آ گیا. اب ایکسیپشن تو آپ نے پیش کر رہی ہے کہ قرآن میں کہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہو کہ اگر میری آیت کے مقابلے میں حدیث نبی پیش کر دی جائے تو حدیث کو مان لینا. یہ تو اب آپ نے ثابت کرنی ہے آپ کی بات. کمال ہو گیا. اچھا ایسا ہے کہ اپنے ستیام جی صاحب تھوڑی دیر میری بات سنیے گا خاموشی سے. ایک مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ مشہور ہے کہ یہ جو جماعت احمدیہ کے لوگ ہیں نا، جب بھی ان سے کوئی بات ہوتی ہے نا تو یہ کیا کرتے ہیں کہ دعویٰ خود کر کے اور ایک دعوے کے اندر کوئی حدیث یا آیت پیش کر کے نا تو اگلے کو کہیں گے کہ بھیا اب ثابت کرو ہمارے دعوے کو. تو آج اس کا ثبوت جو ہے نا مجھے مل گیا ہے کہ یہ دیکھیں آپ نے استدلال کے طور پہ یہ آیت تو آپ نے پیش کی ہے، میں نے تو نہیں پیش کی. آپ اوپر سے آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس میں سے آپ پیش کریں اپنے دعوے کو. تو میں تو اپنے دعوے پر پیش کروں گا نا جی. کچھ اگر مجھے ضرورت پڑے گی تو میں کوئی آیت لے آؤں گا. اگر جناب ہم نے اپنا دعویٰ بھی پیش کر دیا اور ہم نے آپ کو اس کی دلیل بھی قرآن سے ثابت کر دی اور حضرت صدیقہ کا قول بھی ساتھ پیش کر دیا ہے کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے تو ایک دعویٰ پیش کر دیا اور اس کو ثابت بھی کر دیا. آپ اس کو کہتے ہیں کہ جی نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے. تو میں نے آپ کو کہا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کو ایسی اطلاع کے دے دیں کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ تو جو کس کا لفظ ہے کہ اس میں تو اس نے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو سمو دیا نا کہ جی جب میری ایک آیت اتر آئی ہے تو اس کے مقابلے کس کا قول ٹھہر سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو مخاطب کر دیا. اب آپ کہتے ہیں کہ نہیں نبی کا قول جو ہے وہ آیت کو رد کر سکتا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ جی ٹھیک ہے آپ مجھے قرآن کی کوئی آیت دکھا دیں یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہی سنا دیں کہ انہوں نے فرمایا ہو کہ جہاں پہ میری حدیث آ جائے وہاں پہ قرآن کی آیت کو چھوڑ دینا. جی ایک مجھے کو پیش کر دیں آپ. جی تو یہاں ایسا ہے کہ پہلے میں نے جو ہے نا قرآن کی آیات بھی آپ کو پیش کی تھی. اب سنیے گا تھوڑی دیر توجہ سے. یہاں جو ہے نا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، میرا محبوب جو کہتا ہے نا وہ اپنی خواہش سے بالکل کہتے ہی نہیں ہے. میرے محبوب کی تو خواہش وہ ہوتی نہیں ہے. جو بھی کہتا ہے وہ ہوتا کیا ہے؟ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرا محبوب وہی کہتا ہے جو اس کی گلا وہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی، وہی کہتا ہے. اب اس آیت کو آپ لے لیں، اس آیت کو لے لیں تو اب اس آیت میں جو ہے کیا ہے کہ تِلْکَ آیات اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ. اب دیکھیں بِأَيِّ حَدِيثٍ، اب اللہ تعالیٰ ایک جانب کہہ رہا ہے کہ میرا محبوب تم کو وہی کہتا ہے کہ جو
حق ہوتا ہے وہ سچی بات کہتا ہے, وہ وحی والی جو اس پر وحی ہوتی ہے وہ والی بات کہتا ہے. اور دوسری جانب آپ کیا اللہ پر یہ اللہ معاف کرے جو ہے نا یہ بہتان ہم لگا سکتے ہیں کہ اللہ ایک طرف یہ کہے کہ میرا محبوب جو کہتا ہے وہ میری ہی بات ہوتی ہے, اور ایک طرف یہ کہے کہ نہیں میرے محبوب کی جو بات ہے حدیث ہے نا اس کو نہیں لینا تم نے. کیا آپ اس آیت سے یہ جو سورہ جاسیہ کی 6 نمبر آیت ہے کیا اس کے فبأي حدیث بعد اللہ ہی, تو کیا اس کو آپ حدیث رسول کے اوپر جو ہے منطبق کر سکتے ہیں؟ بتائیے گا. یہ تو آپ کی سوچ پہ ایسی آ رہی ہے کہ آپ نے جو آیت سنائی ہے وہ صاف کہہ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے, ہمارے موقف کی چیز آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ نبی میری بات کو مخالف کر ہی نہیں سکتا. بات میں کہتا ہوں کہتا یہ ہماری بات کی بہت بڑی تائید کر رہے ہیں آپ, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کال ہے تو اس کو ہم لے لیں گے. جی 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 آپ کر لیں بات. ٹھیک ہے, مسئلہ تو یہ ہے کہ ہمارا تو جماعت احمدیہ کا موقف پہلے دن سے یہی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے مخالف کو بات کر ہی نہیں سکتے, اور یہی آپ کی پیش کردہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ اپنی طرف سے کوئی بات کرتا ہی نہیں ہے. بالکل محبوب جو اب بحث ادھر آ گئی کہ میں آپ کو پہلے جو میں نے اپنا تو قرآن کے خلاف کو بات نہیں کر سکتے, لیکن اگر ہمیں کوئی ایسی پیش کی کر دی جائے جن کو ریسرچرز نے ٹھیک کہہ دیا ہو تو جناب اس کے اوپر سوچنا بنتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے, میں آپ کو ساری بات کا لبے لبا بتا دیتا ہوں کہ آپ یہ دل میں ایک بات بٹھا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو ریسرچرز نے ایک ریسرچ کر دی ہوئی ہے نا وہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ اور رسول سے بھی اوپر ہے, اس کو تو ہم نے غلط نہیں ماننا, آیت کو جھٹلا دیں گے. جی ایسا ہے کہ دیکھیں میں وعدے کر رہا ہوں کہ میرے محبوب کی جو بات ہوتی ہے وہ اللہ کا کلام ہی ہوتا ہے, اللہ کی جانب سے ہی ہوتی ہے. میرا محبوب کبھی بھی قرآن کے یا اللہ کے مخالف نہیں جا سکتے. بس بات ختم ہو گئی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قول قرآن سے ٹکرا ہی نہیں سکتا. بالکل ٹھیک, یہی میں نے آپ کو پہلے کہی تھی. ہاں بالکل یہ بات ہوگی نا, لیکن اب یہ بیچ میں ایک بات آ گئی ہے. آپ نے یہ کہا کہ جو ہمیں لگے کہ یہ قرآن کے مخالف ہے, اور میں نے لگے کی تو بات میں نے لگے کی بات آپ نے نا دیکھیں صاحب کا آپ ریکارڈنگ سنیں گے آپ کو مل جائے گا. آپ نے کہا کہ اگر آپ کے ریسرچر نے کسی چیز حدیث کو صحیح کہہ دیا ہے اور وہ قرآن کے مخالف جا رہی ہے تو پھر ہم کہیں گے کہ یہ نبی کا قول نہیں ہو سکتا, نبی کی حدیث نہیں ہو سکتی. ایسا جی بالکل آپ نے کہا ہے نا. میں نے یہ کہا ہے تو لگے والی بات کہاں آ گئی؟ لگے چھوڑ دیں, آپ بیچ میں سے نکال دیں. صرف یہ تو ہے نا آپ کو کیا ہے کہ قرآن کے مخالف میں اگر کوئی ایسی حدیث ملے کہ جس کو ریسرچر نے اس کو صحیح کہہ دیا ہے لیکن وہ قرآن کے مخالف جا رہی ہے تو اس کو ہم تسلیم نہیں کریں گے کہ یہ نبی کا قول ہے. اب میں آپ سے یہ پوچھا تھا کہ یہ کلیہ آپ نے کہاں سے نکالا ہے, یہ کیا آپ سے پہلے 1400 سال کسی یہ کلیہ آپ نے جناب جو آیت دی ہے اسی میں یہ کلیہ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ نبی کو جو ہم کہتے ہیں وہ یہ وہی بتاتا ہے. اچھا اب آپ کا کیا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کوئی اور آیت بیان کر دی اور نبی کو الہام کر کے کہا کہ تم یہ حدیث لیتے سے سنا تو دونوں ٹکرا دیں آپس میں, کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آپ کلام کو اتنا ناقص سمجھتے ہیں؟ آپ کی بات نہیں سمجھا, دوبارہ دہرائیں ذرا. آپ نے کہا کہ آپ نے کلیہ کہاں سے لیا؟ میں نے کہا کہ یہ کلیہ میں نے بہت جگہوں سے لیا اور یہ جو آپ نے آیت پیش کیا میں نے اس سے بھی لیا یہ کلیہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا. جی جی لازمی بات ہے جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہی کہہ رہے ہیں نا. جی جی تو اب کیا ایسا ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں تو ایک آیت آپ کو دے دے, جی جی ٹھیک ہے, اور دوسری طرف نبی کو کہے کہ یہ حدیث جو ہے یہ اس کے مخالف بول دو؟ ایسا ہو نہیں سکے گا. اور اگر ایسا ممکن ہے, اگر اس بات کو مان لیا جائے تو معذرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر یہ ہم بہتان باندھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کا کلام اتنا ناقص نہیں ہو سکتا کہ وہ 10 منٹ بعد یہ بھول جائے کہ قرآن میں نے یہ بات کہی تھی اور اب نبی کو میں نے کچھ اور بتا دیا اور دونوں ٹکرا گئی ہیں آپس میں. ایسا ہوگا نہیں, ٹھیک ہے. تو یہ کلیہ تو میں نے جو آپ کو پہلے حدیث دی تھی اس سے بھی لیا تھا اور آپ کی بھی پیش کردہ آیت سے یہ کلیہ لے لیا. یہ کلیہ ہمیں خدا اور رسول ہی دے رہے ہیں. جی جی
ٹھیک ہے نا. خدا اور رسول نے یہ کلیہ ہمیں دیا ہے کہ قرآن کے مخالف میں اگر کوئی حدیث تم کو ملے تو فوری طور پہ کہہ دو کہ یہ نبی کا قول نہیں ہے. فوری طور پہ کہہ دو یہ نبی کا قول نہیں ہے. میرا مطلب ہے کہ جو اتنی لمبی بحث ہوئی ہے اس کو آپ ان 2 لفظوں میں سما رہے ہیں. میرے بھائی مجھے نا سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ اس آیت سے کس طور پہ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ حدیث کا انکار کیسے ثابت کر رہے ہیں. میں نے آپ کو اتنی حدیث سنائی ہے, اس کے اندر نبی پاک خود فرما رہے ہیں کہ جو میں تم کو دوں وہ لے لو. اللہ کا کلام کہہ رہا ہے, اللہ کی آیتیں کہہ رہی ہیں کہ اور ساتھ وہ یہ فرما رہے ہیں کہ میں جو اللہ تعالیٰ مجھے کہہ رہے ہیں میں وہی کہہ رہا ہوں. جی بالکل فرما رہے ہیں نا. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. دیکھیے واضح طور پر واضح چیزیں ہیں. 2 منٹ کے لیے میں بول سکتا ہوں, میں 1 منٹ میں معاملہ سلجھا. نہیں ملک صاحب آپ نہیں سلجھائیں, تھوڑا سا نا بگڑ جائے گا. آپ سے انشاءاللہ بعد میں ہم بات کر لیں گے کسی اور موقع پر. نہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں سے یہ معاملہ حل نہیں ہو رہا, دونوں ایک دوسرے کی میرے ساتھ بات سمجھ نہیں رہے. ہم سے یہ معاملہ حل نہیں ہوگا تو ہم آپ کو الگ ٹائم لے کر اسی موضوع پر جو ہے نا گفتگو کر لیں گے. ابھی جو ہے نا ہمیں سچا حمدی صاحب ٹھیک ہے, جاری رکھیں. جی بہت شکریہ جناب. تو جی سچا تو میں تو ایک سادی سی آپ کو میں نے عرض کی ہے کہ آپ نے قرآن کی ایک آیت پیش کی ہے, ٹھیک ہے, اور اللہ تعالیٰ بھی کہہ رہا ہے کہ یہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا, جو میں اس کو کہتا ہوں یہ وہی کہتا ہے. جی جی آپ اس بات پہ متفق ہیں؟ جی بالکل متفق ہیں, بالکل 100%. میں بھی متفق, جی میں بھی متفق ہوں. جی ٹھیک ہے. اب مجھے ایک سوال کا جواب دے دیں کہ کیا اللہ تعالیٰ کے کلام میں نعوذ باللہ اتنا نقص ہوگا کہ ایک وہ بات نبی کے منہ سے ہی کہلوا دے جو قرآن میں لکھی گئی؟ قرآن میں ٹھیک ہے, قرآن میں لکھی گئی, نبی جو آپ کا قرآن لکھا گیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ کے الفاظ ہی ہیں نا, اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالے نا. ہاں ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے اوپر سے کوئی کتاب تو نہیں لکھ کے بھیجی تھی. جی جی جی. اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں نعوذ باللہ اتنا ہی نقص ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت جو ہے وہ نبی کو ہی بتائی بذریعہ وحی, اور نبی نے وہ اپنے کاتب وحی کو لکھوا دی, وہ قرآن کی شکل میں آ گئی. ٹھیک ہے. اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ نبی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتا, جو میں اس کو کہتا ہوں یہ وہی کرتا ہے. تو آپ کے خیال میں کیا اللہ تعالیٰ اپنے اس کلام کے خلاف پھر نبی کے دل میں کوئی بات ڈالے گا کہ اب یہ کہہ دو دونوں ٹکرا جائیں آپس میں؟ نہیں, بالکل نہیں ڈالے گا. ٹھیک ہے. جی تو یہاں سے یہ ایک اصول ہمیں قرآن نے دے دیا, آپ نے جو آیت سنائی وہ بھی دے دیا کہ یہ بات تو واضح ہو گئی کہ نبی کا کوئی بھی قول قرآن سے نہیں ٹکرا سکتا. بالکل ٹھیک ہے. اور اگر ٹکرائے گا تو رد کر دو, نہیں کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو نہیں ہوگا. پھر میرے بھائی یہ آپ نے کلیہ ایک دیکھیے کہ ابھی بولا نا کہ رد کر دو, تو وہ رد کرنے والا وہی تو کلیہ پوچھ رہے ہو کہ کہاں لکھا ہوا ہے. اگرچہ بات دیکھیے, اگرچہ بات ایسے ہی ہے, اگرچہ بات ایسے ہی ہے, لیکن یہ کلیہ بھی تو کامل کا آپ نے بولا ہے نا, یہ کلیہ لکھا کہاں ہے؟ یہ دیکھیں آپ نے جو میں نے آیت پیش کی ہے یہ کلیہ اس میں سے نکلا ہے, جو آپ نے آیت پیش کی ہے یہ کلیہ اس میں سے نکلا ہے, یہ وہ جو میں حدیث حضرت عائشہ والی پیش کی ہے یہ اس میں سے نکلا ہے. نہیں دیکھیں, کیا حضرت عائشہ صدیقہ کو, دیکھیں میری ایک بات سنیں, کیا حضرت عائشہ صدیقہ کو حضرت عمر کی کوئی قابلیت پہ شک تھا؟ دیکھیں حضرت عائشہ کی حدیث والی بات کر رہے ہیں تو اس کے تو میں ابتدا میں آپ کو پیش کر رہا ہوں کہ وہ قول عائشہ ہے, اور وہ تو جو ہے نا ان کی اپنی ایک رائے ہے. ٹھیک ہے جی. دوسری بات یہ جو سورہ جاسیہ والی آیت ہے فابی ای حدیث, میں بار بار آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا اس حدیث سے مراد حدیث رسول ہے؟ آپ ابھی تک اس کا آپ نے جواب نہیں دیا. ای حدیث سے مراد, میں آپ کو جواب دے چکا ہوں, کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بعد, اللہ تعالیٰ کے بعد ہر ایک کے متعلق ہے. اللہ کے بعد ہر ایک کے متعلق, یعنی نبی پاک کے بارے میں بھی ہے, ہر ایک کے متعلق ہے. یہ کسی ایک جو بھی قرآن جس کی بات بھی قرآن کے مخالف پیش کی جائے, کسی ایک مفسر نے یہ کہا ہو کہ یہ اس میں نبی کا بھی قول آتا ہے تو بتا دیں مجھے تاکہ مجھے آسانی ہو. لقمان باجوہ صاحب کی میں ریکارڈنگ سن رہا تھا تو وہاں پہ آپ مفسرین اور بزرگوں کو بھی ماننے سے انکار کر رہے تھے.
जनाब अली मोहतरम मुफस्सिरीन देखे, एक आपकी राय है, एक उलमा की राय है, एक आपकी सोच है, एक उलमा की सोच है। जनाब अली मोहतरम मैं वही तो पूछ रहा हूं कि आपको कुरान, आपने कुरान को ज्यादा समझा है या मुफस्सिरीन ने? ये अल्लाह ताला की देन है, वो किस नुक्ते पे किसको ज्यादा समझा जाए। रही बात लुकमान बाजवा साहब की, तो लुकमान बाजवा साहब की कौन सी ऐसी वो रिकॉर्डिंग अगर है तो मुझे अभी सुनवा दें कि जहां मैंने कहा हो कि नहीं मैं मुफस्सिरीन की बात नहीं मानता। जी, उन्होंने आपको मौलाना कासिम नानोतवी का हवाला दिया, आपने कहा मैं नहीं मानता। जी मैं कासिम नानोतवी को नहीं मानता, वो मेरी मर्जी है ना जी। मैं हाँ, यही तो बात है कि अभी आप चैलेंज दे रहे हैं कि जी किसी की मैं आपको तफसीर पेश कर दूं, फिर जब तफसीरें आएंगी फिर आपके बाद उसका आपका पिक एंड चूज शुरू हो जाएगा। आप कहेंगे मैं इसको मानता हूं, इसको नहीं मानता, इसको मानता हूं, इसको नहीं मानता। मैं बता रहा हूं, अब देखिए ये मिर्जा साहब से कबल की वहां जो बात हुई थी, मिर्जा साहब से कबल की, मिर्जा साहब से कबल की जितनी तफासीर लिखी गई है उनकी बात हुई थी, ठीक है जी। और मिर्जा साहब के बाद के जो मामला हैं वो तो मुख्तलिफ जो है ना तहकीकत सामने आई, उनको हम काबिल हुज्जत नहीं समझते। लेकिन मुफस्सिरीन की वो वाली किताबें, वो वाली तफासीर कि जो मिर्जा साहब से पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर 1300 साल में लिखी गई है, उनकी आप मुझे बात करें। देखें, मैं यहाँ पे फिर आपको कह रहा हूँ क्योंकि हमारे ये गुफ्तगू का आवाज है, ये आगे भी चलना है। जी बिल्कुल चल रहे हैं। ये रिकॉर्डिंग हो रही है। अगर आपने ये पैमाना बना लिया कि मुफस्सिरीन की बात माननी पड़ेगी, फिर आपको कल भागना नहीं पड़ेगा उससे, वो नहीं, फिर आपको वो माननी पड़ेगी। बिल्कुल माननी पड़ेगी, मानेंगे हम, अल्लाह के हुक्म से मानेंगे, ठीक है जी। वो अच्छा, मतलब आज ये हमारे दरमियान असूल तय हो गया कि अगर मैं आपको आपके किसी मुफस्सिर की कोई तहरीर पेश करता हूँ तो वो आपके लिए काबिल हुज्जत होगी। बिल्कुल होगी, लेकिन मैं अगर वो मुफस्सिर भी मेरे नजदीक काबिल हुज्जत हुआ तो मैं लो ये अब क्या बात हुई? अभी तो आपने पहले कहा है कि कोई एक मुफस्सिर की कर दें। वो तो मुफस्सिर तो आपको तो फिर ये सवाल करना चाहिए था कि किसी ऐसे की पेश करो जो मेरे लिए काबिल हुज्जत है। फिर अगर आपके लिए कौन से काबिल हुज्जत है, आप मुझे उनकी एक लिस्ट दीजिए। जी मैं अर्ज कर रहा हूँ, लिस्ट दे रहा हूँ। वो कुलिया मैंने अर्ज किया था, आपने शायद सुना नहीं है, लिल अक्सर हुक्मुल कुल्ल। देखिए अगर 100 मुफस्सिर है, एक मुफस्सिर उठ के अपनी एक राय दे रहे हैं कि इस आयत से मुराद मैंने ये ली है, तो उनकी बात को तो इग्नोर किया जाएगा ना। तो वो 99 जो है वो जो कह रहे हैं उनकी बात को लिया जाएगा। तो ज्यादा मुफस्सिर। अच्छा, अगर यहाँ पे मैं फिर एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अब मुफस्सिरीन शियों में भी आएंगे, अहले हदीसों में भी आएंगे, देवबंदियों में भी आएंगे और बरेलवियों में भी आएंगे। जी जी। अब मैं फिर आपको एक सवाल पूछ रहा हूँ कि अगर किसी नुक्ते पे हम लोग अड़ गए जी जी, और जब मुफस्सिरीन की हम लेके आएंगे तहरीरें, तो उसी ने अगर ये साबित हुआ कि 49 जो बरेलवी और अहले हदीस थे उनकी तफसीरें ये कह रही हैं और 51 जो है वो बरेलवी और शिया के ये कह रही हैं, तो फिर क्या उस दिन शियों की और बरेलवियों की बात को मुतफिका तौर पे मान लिया जाएगा? बिल्कुल, वो भी वाज़ेह कर दें। बहुत अच्छा सवाल आपने किया है मोहतरम। ऐसा है, मैंने आपने लफ्ज़ नहीं सुने, मैंने कहा मिर्जा साहब से पहले ये जो शिया, ये जो देवबंदी बने हैं, बरेलवी बने हैं, वाबी बने हैं, ये मेरी नाकस इल्म के मुताबिक ये मिर्जा साहब के बाद के ही वजूद है। इससे पहले ना ही तो बरेलवी थे, तो ना ही देवबंदी थे, तो ना ही वाबी थे। तो मैंने इसीलिए कहा कि मिर्जा साहब से कबल की अहादीस लेके आए। ये मौलाना कासिम नानोतवी साहब जो दारुल उलूम देवबंद के थे, ये मिर्जा साहब से पहले की गुजरे हुए। चले बहरहाल मैं उर्दू तफासिर सैयद अहमद साहब बरेलवी जो है वो मिर्जा साहब से पहले के गुजरे हुए हैं। जनाब अली मोहतरम मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ कि अरबी तफासिर जो 1400 साल से मौकफ चल रहा है, चले कासिम नानोतवी साहब की बात कर लें आप, और वो कुतुब शहीद अभी आपने कहा है या पता नहीं किस मुफस्सिर का नाम लिया है, वो अगर आप अपनी कोई राय देते भी हैं तो मैंने आपको एक पैमाना दिया है कि 100 मुफस्सिर है, एक मुफस्सिर अगर अपनी कोई राय देता है तो उसको इग्नोर किया जाएगा। 99 मुफस्सिर जो गुजरे हैं उनकी राय को लिया जाएगा। ये आपको हमारे दरमियान ये नुक्ता तय पा गया कि अगर किसी बात पे कोई ज्यादा लोग मुतफिक होंगे मुफस्सिर, तो उसकी बात को मान लिया जाएगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। फिर ये बात तो नहीं होगी कि अब ये शिया है, ये सुन्नी है, ये ऐसा तो कोई नुक्ता नहीं उठेगा। शिया वाली बात, शिया को हम नहीं मानते मोहतरम, और ये आप जरा अपने ध्यान में रख लें
شیعہ کی بات کو ہم نہیں مانتے. اب یہ نئی بات آ گئی. اچھا شیعہ بھی مسلمان نہیں ہے آپ کی نظر میں؟ جی بھائی وہ ایک الگ ٹاپک. دیکھیں آپ بچوں والے کام شروع کر دیجیے نا. آپ نے ایسا نہیں میں نے بچوں والے نہیں شروع کیے. دیکھیں آپ اپنی کسی بات پہ ٹک نہیں رہے نا. پہلے آپ نے ایک بات کی ہے کہ کسی ایک مفسر کا مطلب یہ تھا کہ میں کسی ایک کی تحریر لا دوں. پھر آپ نے اس بات سے اپنا ہٹے ہیں. پھر آپ نے بات کی ہے کہ نہیں جی مرزا صاحب سے پہلے ہونی چاہیے. پھر ہم اس بات پہ متفق ہو گئے. پھر آپ اس بات سے ہٹے. آپ نے کہا نہیں جی مفسرین میں جن کا اجماع ہوگا. اچھا پھر اس پہ میں نے اگلا آپ کو سوال کیا کہ جی مفسرین جو ہیں ان کی آپ کو لسٹ دے دیں. آپ نے ایک پیمانہ دیا. اس پیمانے کے حوالے سے میں نے آپ کو ایک سوال کیا ہے. پھر آپ کو ایک نظر بات آئی ہے. پھر آپ نے کہا نہیں جی شیعوں کو نہیں ہم مانتے. اچھا یہ میں آپ کو پہلے ایک بات بتا رہا ہوں کہ یہ آپ جو پیمانہ دے رہے ہیں نا ابھی 5 منٹ کی بات میں آپ اپنی 4 باتوں سے پیچھے ہٹ گئے ہیں. اور یہ میں آپ کو شرطیہ بتا رہا ہوں کہ جب ہم آپ کو آپ کے مفسرین کی وہ تفسیریں دیا کریں گے تو آپ نے ان کا انکار کر دینا کرنا. تو جن باتوں میں سے ابھی آپ 4 باتوں سے انکار کر گئے ہیں میرا نہیں خیال کہ آپ اس بات پہ ٹکیں گے. اس لیے آپ اس بات کو سائڈ پہ رکھ دیں تو اچھا ہے. مجھے بولنے کی اجازت ہے؟ جی بولیں. جی اب یہ آن دی ریکارڈ میں دوبارہ بات یہ کر رہا ہوں. اب میرا موقع واضح طور پہ میں بیان کر رہا ہوں. ٹھیک ہے وہ پچھلا بھی تو آن دا ریکارڈ تھا جو آپ کی ریکارڈنگ ہو گئی ہوئی ہے. آپ میری سن لینا جی بات تو سنیں نا. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس سے بھی ہٹ گئے, اس سے بھی ہٹ گئے, فلاں سے بھی ہٹ گئے, اس بلا سے بھی ہٹ گئے. محترم بات یہ ہے کہ ایک پیمانہ آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ زیادہ مفسرین جس بات پر متفق ہیں ہمارے نزدیک اس کو اجماع کہا جاتا ہے. تو اجماع مفسرین سے, اجماع علماء سے اگر ایک بات سامنے آتی ہے تو یقینی سی بات ہے وہ ہمارا پیمانہ ہے. اگر کوئی ایک یا دو وہ موجودہ دور کا مفسر ہو یا قدیم اسلاف میں سے ہو, کوئی بھی ہو, اگر کوئی نئی بات سامنے لاتا ہے تو ہم اس کو نہیں لیتے, ہم اس کو اگنور کرتے ہیں, ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے. رہی بات علماء شیعہ کی تو میرا واضح موقف میں نے آپ کو پیش کر دیا کہ بھائی علماء شیعہ کی تفاسیر کو ہم مانتے بالکل بھی نہیں ہیں. اور اس میں جو ہے نا وہ دو رائے تو رہتی ہی نہیں. ایک واضح موقف فرض کیا ہے میں نے کہا ہے کہ بھائی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس سے بھی بدل گئے, 4 پوائنٹ آپ نے بدلے, پتہ نہیں کون سے 4 پوائنٹ آپ لے کے بیٹھ گئے ہیں. میرے بھائی میں کہہ رہا ہوں کہ جس میں زیادہ علماء کا ایک موقف ہوتا ہے بات اس کو لی جاتی ہے, اسی کو اجماع علماء کہتے ہیں, اسی کا نام اجماع رکھا گیا ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ کسی ایک دو کی بات کو تسلیم بالکل نہیں کیا جائے گا. یقینی سی بات ہے آپ میرے اس موقف کی تائید کریں گے, اور اگر تو تائید کرتے ہیں تو پھر اگلی بات کو شروع کیا جائے. دیکھیں یہاں پہ مجھے تائید میں نے کیا کر دی ہے, مجھے تو شدید اختلاف پیدا ہوا ہے کہ جب آپ اجماع کی بات کرتے ہیں تو کم از کم چلیں فار دا ٹائم بینگ آپ ہمیں مسلمان نہیں مان رہے, ایک علیحدہ بات ہے, ہم بھی مسلمان ہیں الحمدللہ. لیکن جو باقی آپ نے 72 فرقے اپنے ساتھ ملائے ہوئے ہیں جن کو قومی اسمبلی سے آپ نے مسلمان ڈکلیئر کروایا ہوا ہے, آپ تو ان میں سے بھی کچھ کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں. جب آپ نے اجماع کا لفظ استعمال کیا ہے تو اجماع کا مطلب ہوتا ہے مجموعی, ٹھیک ہے, تو اس میں شیعہ بھی آتے ہیں. اب پھر آپ نے ادھر ایک پیمانہ نکالا کہ نہیں شیعہ کی بھی کسی بات کو ہم نے نہیں ماننا. تو مجھے جو ایک میسج مل رہا ہے کہ من پسند آپ کی بات سمجھ نہیں آ رہی مجھے سچا احمدی صاحب. ہیلو سچا احمدی صاحب آپ کی, ہیلو جی موجود ہے آپ؟ ٹھیک ہے. آپ نے کہا کہ مجھے یہاں سے ایک میسج مل رہا ہے, وہاں سے بات سمجھ نہیں آئی, دوبارہ دہرائے. جی میں نے یہ عرض کی تھی کہ آپ نے پہلے کہ کہا تھا کسی ایک مفسر, ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ نے اجماع کی بات کی تھی. اگر آپ اجماع کی بات کریں گے تو پھر اس سے تو یہی مفروضہ لیا جا سکتا ہے کہ جن تمام فرقوں کو آپ مسلمان سمجھتے ہیں کہ ان کا اجماع, ٹھیک ہے.
جب میں نے سب کی بات کی تو ان میں سے بھی آپ نے پک اینڈ چوز شروع کر دیا کہ نہیں اس کی ہم مانیں گے، اس کی نہیں مانیں گے، مثال کے طور پر ہم شیعوں کی نہیں مانیں گے. اچھا، اس کے بعد اہل حدیثوں کو اور دیوبندیوں کو آپ نے یہ کہہ کے رد کر دیا کہ یہ تو بعد کی پیداوار ہے لیکن وہ بھی پہلے کی ہیں. خیر چلیں، اہل حدیث تو جو اپنے فرقے کی بنیاد بتاتے ہیں وہ تو بتاتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور علماء سلف سے لے کے، اور وہ اپنے آپ کو بولتے بھی سلفی ہیں. خیر، 3 فرقے تو آپ نے باہر نکال دیے. اب میرا اگلا سوال تھا کہ اس کا تو یہ مطلب ہے کہ آپ اجماع کی بات نہیں کر رہے، آپ اپنے مرضی کے من پسند مفسرین کی بات کر رہے ہیں. تو آپ مجھے ان مرضی کے من پسند مفسرین کی ایک لسٹ دے دیں تو میں ان کو دیکھ لوں گا. چلیں، ان کی اگر مجھے کہیں پہ کوئی بات ملا کرے گی جو آپ کے لیے قابل حجت ہو تو میں آپ کو بتا دیا کروں گا کہ جناب یہ اب آپ کے لیے قابل حجت ہے، آپ اس کی بات سن لیں. آپ مجھے ایک لسٹ دے رہے ہیں جی، وہ آپ اس کو اجماع نہ کہیں لیکن آپ یہ کہیں کہ آپ کی مرضی کے من پسند جو مفسرین ہیں ان کی طرف سے آپ کو دی جائے تو آپ مان لیں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگر ہم کو حوالہ دیا کریں گے قرآن حدیث کے علاوہ تو ان کی کتابوں میں سے دیکھ لیا کریں. ٹھیک ہے جی سنیں جی، اب یہ تھوڑا سا آسان کر دیتا ہوں، آپ نے تھوڑا سا اس کو نا الجھا دی ہے، آسان کر دیتا ہوں، شاید آپ کی سمجھ نہیں آئی میری بات، دوبارہ دہراتا ہوں. سچا احمدی صاحب، بات یہ ہے کہ میں نے کہا کہ زیادہ علماء کرام کی بات جو ہوتی ہے اس کو اجماع ہم کہتے ہیں اور اس کو لیا جائے گا، بقایا کو چھوڑ دیا جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ شیعہ بار بار بات کرتے ہیں، دیوبند مقصد فکر کی، بریلوی مقصد فکر کی، اہل حدیث مقصد فکر اور آسان کر دیتا ہوں، آپ شیعہ کو بھی ایڈ کر لیں، اہل حدیث کو بھی ایڈ کر لیں، آپ مکتب دیوبند کو بھی ایڈ کر لیں، آپ مکتب بریلویہ کو بھی ایڈ کر لیں، تمام کی جمی مسلمین کی تفاسیر کو ایڈ کر لیں. چلیں آپ کے لیے اور آسان کر دیتا ہوں، صرف یہ دیکھنا ہے، معیار یہ ہے کہ زیادہ مفسرین نے بات کون سی کی. چلیں یہ 14 تفاسیر ہیں آپ کی، جتنی کلو ہم تفاسیر، دیکھنا یہ ہے کہ زیادہ علماء نے کون سی بات کی ہے تو ہم اس کو لے لیں گے. اور اگر کوئی شاذ قول ملا ہے ہمیں اور ایسا قول کہ کثیر علماء تو ایک طرف ہے لیکن 1 2 3 4 علماء ایک طرف ہیں، اس کو اگنور کر دیا جائے گا. دوبارہ بولیے گا، آپ کی آواز کٹ گئی تھی. یہ دوبارہ میں بتا رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں جمی علماء اسلام کو آپ لے لیں، جمی علماء اسلام کی تفاسیر کو لے لیں. اگر کسی آیت یا کسی لفظ کے ترجمے کے اوپر ایک عالم تو کچھ اور کہہ رہا ہے لیکن زیادہ علماء کرام ایک بات کچھ اور کہہ رہے ہیں، تو جو زیادہ علماء کرام نے جو بات کی ہے اس کو ہم لیں گے، اور جو ایک آدھ یا شاذ قول ہے اس کو ہم چھوڑ دیں گے. اچھا، چاہے آپ اہل حدیث، بریلوی مکتب فکر، دیوبند مکتب فکر، کوئی سا بھی مکتب فکر، میں کلو ہم کی بات کر رہا ہوں. تو وہ پھر میں نے جب آپ کو 10 علماء کا جی 10 علماء کی کتابوں کے حوالے دیے تھے جن میں تھا کہ امام مہدی 14ویں صدی میں آئیں گے، جی تو آپ اس کے مقابل پرانے علماء میں مفسرین میں سے کسی ایک کا یہ قول نہیں پیش کر سکے تھے کہ امام مہدی 14ویں صدی میں نہیں آئے گا. یہ کون سی بات کر رہے ہیں؟ ایک دفعہ آپ نے وہ میری پوسٹ بھی موجود ہے جس کے اوپر آپ نے مجھے کہا تھا، وہ جو تھی، 1 منٹ میں پوسٹ نکال لیتا ہوں. دیکھیں یہ کھلتے مبحث ہو رہی ہے، میں بات ہم دیکھیں کافی ٹائم ہو گیا ہے، آپ وہ کون سی باتیں، کون سے وہ 10 تو وہ بعد میں ایک موضوع رکھ لیں، اگر اگلی بات ہم اس پہ کر لیں گے. چلیں اس پہ میں پوسٹ لگا دیتا ہوں، آپ ادھر آ کے پھر اس پہ بات کر لیجیے. نہیں، ابھی تو دیکھیں اسکائپ کا ہم نے رستہ کھولا ہے تو اب تو ہر چیز ہم اسکائپ پر ہی ڈسکس کیا کریں گے نا، کیا خیال ہے؟ تو اب یہ پوسٹنگ وغیرہ کے معاملے ہم تھوڑی دیر کے لیے اگنور کر دیتے ہیں. اب نہیں، وہ اگر ٹاپک سے ہٹ کے کوئی پوسٹ ہے تو آپ اس کا جواب دے دیجیے گا. ابھی تو آپ کہتے ہیں نا کہ ٹاپک سے ہٹنا نہیں ہے. جی ابھی تو مجھے تو آپ کی باتوں میں ایک بات مل گئی ہے نا جو ہمارے لیے قابل حجت ہو گئی ہے کہ میں نے آپ کو 10 حوالے دیے تھے اور آپ نے اس کے مقابلے کے ایک بھی نہیں پیش کیا. اب تو یہاں یہ ہے کہ آپ 11 حوالے پیش کریں گے
جی بالکل تو آپ کی بات حجت ہوگی. ادروائز وہ جب تک 10 میرے ہیں تب تک وہ میرے والی بات قابل حجت ہو جائے گی نا. ٹھیک ہے نا. آپ نے کون سے دیکھے. اب یہ موضوع چھڑا ہوا ہے, اب سامعین کی سمجھ میں نہیں آنا کہ وہ 10 حوالے کون سے تھے. وہ پوسٹ لگ جائے گی نا, سامعین بھی دیکھ لیں گے, پوسٹ لگ جائے گی نا. وہ پوسٹ بھی آپ لگا دیجیے کہ اس پہ بھی ہم ایک ڈبیٹ کر لیں گے. میرے علم میں ہے ہی نہیں بالکل کہ کون سے 10 حوالوں کی بات آپ کر رہے ہیں. تو ہم نے ایک معیار آپ کم از کم اس کو تو تسلیم کریں نا کہ آپ جمی علماء اسلام جس طرف زیادہ کثیر علماء کرام جس طرف ہوں گے ہم اس بات کو لیں گے. اگر قلیل کوئی ہوں گے ان کو ترک کر دیا جائے گا. نہیں, وہ معیار آپ کا ہے. اچھا آپ اپنا معیار بیان کر دینا جی. دیکھیں ابھی جو بحث ہو رہی ہے اس میں میرا تو معیار ہی نہیں ہے. تو اپنا معیار جو ہم نے میں نے تو بتاتا ہوں نا, دے دیجیے آپ اپنا معیار اپنا بتا دیں. ایک منٹ جب ہم اس ٹاپک پہ آئیں گے نا, جب ہم اس ٹاپک پہ آئیں گے تب میں آپ کو اپنا معیار پیش کر دوں گا. ابھی تو جو ہمارا معیار پہلا طے ہوا میں آپ کو بتاتا ہوں. جی جی ابھی تو جو ہمارا پہلا معیار طے ہوا تھا جس پہ آج ہماری ساری ڈسکشن ہونی تھی اور وہ بھی شروع نہیں ہوا, وہ تو بھی نہیں شروع ہوا. اس کے لیے جی اس کے لیے تو آپ کا معیار کافی ہے. ہمارا تو معیار اس کے لیے پیش کرنا ضروری نہیں بنتا کیونکہ آپ نے تو ہمیں بتانا ہے کہ ہم نے غلطی کہاں کی ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے تو بھی ہمارے معیار کی ضرورت نہیں. ہاں, اس ٹاپک پہ جب ہماری بحث کمپلیٹ ہوگی اس کے بعد میرے لیے واجب ہے کہ میں پھر آپ کو اپنا معیار پیش کروں اور اب یہ ہمارے لیے کیا کیا قابل حجت ہے. دیکھیں بات یہاں سے ہماری چلی تھی کہ بھیا یہ آپ کہہ رہے تھے تل کا آیات اللہ, یہ والی جو سورہ جاسیہ کی آیت نمبر جو آپ نے پیش کی ہے 6 نمبر آیت, تو اس پر بات چلی تھی کہ آپ کہہ رہے تھے کہ نہیں حدیث سے مراد جو ہے نا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حدیث ہو سکتی ہے کہ جو قرآن کے مخالف نظر آ رہی ہے اس کو ترک کر دیا جائے گا. تو میں نے اس پر آپ سے پوچھا تھا کہ بھیا آپ مجھے بتائیں کہ یہ معیار کس نے مقرر کیا ہے کہ جو آپ قرآن نے. جی تو آپ کہہ رہے تھے کہ جو ہے کیا اس کا نام ہے جو بھی حدیث ایسی کہ جو قرآن کے مخالف نظر آئے گی اس کو چھوڑ دیا جائے گا. ایسا ہی ہے نا, آپ نے یہ کہا تھا جو قرآن کے نظر آئے گی جو مخالف نظر آئے گی اس کو ہم ترک کر دیں گے. ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ تو یہاں سے یہ موضوع چھڑا تھا اور یہ نکلتا نکلتا بہت دور تک چلا گیا. ابھی یہ پچھلے موضوع کو آپ کلیئر کر کے ذرا بات کو آگے لے کے چلیں اور مجھے یہ صرف بتا دیں کہ اس پر آپ متفق ہے کہ نہیں کہ کثیر علماء کرام کس کی طرف ہوں گے اس کو ہم تسلیم کریں گے اور اگر قلیل کسی طرف ہوں گے اس کو ہم ترک کر دیں گے. یہ میرا موقف ہے, اپنا موقف آپ صرف بیان کر دیں. جی یہ میرا معیار نہیں ہے. اگر 1400 سال پہلے سعودی عرب میں یہ معیار اپنا لیا گیا ہوتا تو پھر تو میرا خیال ہے اسلام پھیلتا ہی نہ. آپ اپنا معیار, میں آپ سے آپ کا معیار پوچھ رہا ہوں, آپ صرف اپنا معیار جو ہے نا وہ میرا معیار وہی ہے جو میں نے آپ کو کل بھی بتا دیا تھا کہ میرا معیار قرآن ہے. اچھا صرف قرآن کی تائید میں جو اسے ناٹک ہیں وہ حدیثیں ہیں. جی ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد ہمارے لیے ہمارے جو ہم جن کو امام مہدی مانتے ہیں جی جی وہ معیار ہے ہمارے لیے. اچھا یعنی اس کے بعد آپ کے لیے وہ معیار ہے امام مہدی. جی سب سے پہلے یعنی قرآن تو پھر امام مہدی معیار ہے. میرا خیال ہے آپ جو ہے نا بات کر کے سو جاتے ہیں اور اگلے کی بات نہیں سنتے. میں نے آپ کو کہا ہے کہ سب سے پہلے نمبر پہ قرآن ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد جو احادیث صحیح ہیں قرآن کے مطابقت رکھ رہی ہیں وہ معیار ہے. اور اس کے بعد ہمارے لیے مرزا صاحب کا معیار ہے. ٹھیک ہے, یہ معیار اس کو میں حدیث کے بعد دے رہا ہوں. جی جی ٹھیک ہے. جی. اور جتنے بزرگ ہیں اگر ہماری نظر میں اگر کسی بزرگ کا کال مرزا صاحب سے مفسر کا ٹکرا رہا ہو تو ہم مرزا صاحب کی بات کو ترجیح دیتے ہیں کیونکہ ہم ان کو امام مہدی مانتے ہیں. اللہ آپ کا بھلا کرے. آپ کا معیار میں دیکھیں سامنے آ گیا ہے. اب صرف آپ تھوڑا سا یہ بیان کر دیں کہ وضاحت ہو جائے گی کہ مرزا صاحب کا معیار آپ کے یہ قرآن حدیث میں کہیں ملتا ہے کہ مرزا صاحب کا معیار بھی جو ہے نا وہ شریعت میں حجت ہے؟ اگر کوئی مرزا صاحب کی کوئی بات ہی آپ کے لیے حجت نہیں ہونی تھی امام مہدی کی تو پھر امام مہدی کے دنیا میں آنے کا فائدہ کیا تھا؟ نہیں آپ صرف امام مہدی نے صرف یہ بتانے آنا تھا کہ میرا نام امام مہدی ہے میں جا رہا ہوں بس آپ یہی بتانے آیا تھا اچھا مجھے بڑی جلدی ہے چلو قیامت آنے والی ہے میں جا رہا ہوں. آپ صرف یہ اس لیے امام مہدی نے آنا تھا دنیا میں. آپ صرف دیکھیں 3 چیزیں آپ نے میں نے یہ لکھی ہیں اور ریکارڈ پہ بھی آگے ہیں. آپ نے کہا کہ ایک تو قرآن میرے لیے معیار ہے, بہت خوب اچھی بات آپ نے کی. پھر کہا قرآن کے بعد ہم حدیث کو لیں گے, یہ بھی بہت اچھی بات آپ نے کی ہے.
اور تیسری بات آپ نے کہا کہ میرے لیے معیار ہے مرزا صاحب کو ہم لیں گے. تو میں صرف یہ آپ سے استفسار کر رہا ہوں کہ یہ صرف جماعت احمدیہ کا موقف ہے یا قرآن اور حدیث میں بھی کہیں ہے کہ مرزا صاحب کو بھی لینا ہے؟ کیا احادیث میں آنے والے مسیح یا مہدی کی اطاعت کا نہیں کہا گیا ہوا؟ جی کیا احادیث میں آنے والے امام مہدی یا مسیح کی اطاعت کا نہیں کہا گیا ہوا؟ جی آنے والے کا تو کہا گیا لیکن مرزا صاحب کی اطاعت کا تو کہیں نہیں نہ کہا گیا. لاہور والا قوت مطلب یہ ہے کہ جس کو ہم مان رہے ہیں ہم کہیں کہ نہیں جی وہ ہم نے تمہاری بات نہیں ماننی. مطلب آپ جس کو امام مہدی، ایک میں بات کرتا ہوں، اول تو آپ کا کو آنا نہیں ہے امام مہدی، لیکن چلے میں 1 منٹ کے لیے کہتا ہوں کیونکہ جس نے آنا تھا وہ تو آ گیا ہوا ہے. 1 منٹ کے لیے مفروضہ پیش کرتا ہوں. کیا جو امام مہدی آئے گا آپ اس کی باتوں کا انکار کریں گے؟ چلیں جی ٹھیک ہے جی، چلیں جی سچا احمدی صاحب اب رکیے گا ذرا. میرا معیار یہ ہے کہ قرآن اور حدیث، ٹھیک ہے جی. اب آپ کا معیار یہ سامنے آ گیا کہ ایک تو قرآن کی مانیں گے، ایک ہم حدیث کی مانیں گے، ایک مرزا صاحب کی. تو یہ معیار بھی ہمارا متعین ہو گیا ہے. اب آپ جو ہے نا اس پر رہیے گا اور ہم اس معیار کو لے کے چلتے ہیں. آپ کی طرف سے یہ معیار ہے قرآن حدیث اور مرزا صاحب، اور جبکہ میری طرف سے یہ معیار ہے قرآن اور حدیث. تو یہ ہم ایک اتفاق کر لیتے ہیں اس کے اوپر اور آگے بات کو لے کے چلتے ہیں. اچھا، اب آپ کو جو میں نے حوالہ پیش کرنا ہے اور قرآن اور حدیث سے ہٹ کے نہیں کوئی بھی کرنا. بالکل کیونکہ میں مفسرین والی بات ختم ہوگی. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی، مفسرین کو بیچ میں سے چلو نکال لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. چلے ایسا ہے کہ مسلمات خصم پیش کیے جاتے ہیں. آپ کے علم میں ہوگا مناظرہ کا اصول ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی چیز پیش کی جائے مسلمات خصم پیش کیے جائیں. تو اب چونکہ میرے نزدیک مسلم قرآن اور حدیث ہے تو آپ مجھے صرف قرآن اور حدیث دیں گے، اور آپ کے نزدیک مسلم قرآن اور حدیث اور مرزا صاحب ہے تو میں جب بھی حوالہ دوں گا قرآن حدیث اور مرزا صاحب کا دوں گا. جی ٹھیک ہے. بالکل قبول ہے نا آپ کو؟ جی بالکل ٹھیک ہے جی. اس پر ہماری اب بات کا ایک معیار اور یہ طریقہ سلیقہ طے پہ آ گیا. اور آج ہماری تقریباً گفتگو جو ہوئی ہے وہ کم و بیش 1 گھنٹہ 44 منٹ ہوئی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی یہ ہم نے مناظرے کے طریق اصول اور وہ ایک حدیث تھی جو اس کے اوپر ڈسکس کی تھی. تو آج کی گفتگو کو یہی کلوز کر دیا جائے اور کل کے لیے ایک ٹاپک جو ہے نا میں تھوڑی سی اس میں ایک ایڈ کر دوں بات. جی ایڈ کریں جی. جی وہ یہ ہے کہ ہمارا جو پہلا موضوع بحث ہے، جی جو ہمارا ایک ٹاپک طے ہوا ہے پہلا موضوع بحث کا، جی اس میں میں نے آپ کو کل بھی ایک واضح بات کی تھی اور آج بھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ایک معیار والی واضح کی تھی. جی کہ اس میں چونکہ آپ ہمیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے کسی شخص کو ماننے میں غلطی کی ہے. جی ٹھیک ہے. اس لیے اس ٹاپک میں تو مرزا صاحب کا جو ہے وہ کوئی تحریر پیش نہیں ہو سکے گی کیونکہ وہ خود زیر بحث ہے. نہیں آپ اپنا دعویٰ پیش کر دیں نا. دعویٰ کیا ہے؟ جی میں بتاتا ہوں. دعوے پہ ہم بعد میں آئیں گے. کل بھی جو بات ہوئی تھی جب ان کے دعوے پہ آئیں گے تو پھر ان کی تحریریں بھی پیش ہوں گی. جی ان کے دعوے کی آپ اپنے دعوے کی پیاد کریں کہ جس پر ہم نے جو ہے نا دیکھیں ایک مناظرے کا ایک اصول ہوتا ہے نا، ایک بیچ میں دعویٰ اس کے اوپر دلائل ہوتے ہیں. جی وہ دعویٰ تو آپ کا ہے نا. میرا کیا دعویٰ ہے؟ جی آپ کا دعویٰ ہے کہ جی ہم لوگوں نے غلط شخص پہ مان لیا ہے. جی ٹھیک ہے. اب اس پہ میں دلیلیں دوں گا. ٹھیک ہے نا. جی سن لے. آپ کا یہ تھا کہ جی ہم غلط شخص پہ مان لے آئے. میں نے آگے سے جواب یہ دیا تھا کہ چلیں جی ہمیں تاریخ سے آپ ثابت کریں کہ جو صحیح نبی آتے ہوتے تھے وہ کس طرح کے تھے. ٹھیک ہے. اور ان پہ کس طرح ایمان لایا گیا، ان پہ کیا کیا الزامات لگے اور کس طرح ان کو قبول کیا گیا، ان کے حق میں کیا چیزیں استعمال ہوئی، ان کے مخالف کیا ہوئی. ٹھیک ہے. اس طرح ہم کچھ نبیوں کو لے کے ان کا کیس اسٹڈی کریں گے، پھر اس کے تحت مرزا صاحب کو پرکھیں گے کہ ان میں فرق کیا ہے. جی یہ اب ہم کل اس پر تھوڑی سی گفتگو کریں گے. ٹھیک ہے جی. کل تو منڈے ہے. کل منڈے ہے. اچھا اگلے اتوار.
अगर आपने अगला हफ्ता इतवार करना है ठीक है, नहीं तो आप कोई ऐसा टाइम कर सकते हैं जो इधर कनाडा का रात को 8 बजे के बाद का है। ऐसा है कि सच्चाम जी साहब 2 छुट्टियां हैं मुझे, ये क्योंकि 9-10 मुहर्रम आ गई है, तो कल भी मैं फारग हूँ और परसों भी फारग हूँ। अगर आप चाहते हैं तो इन 2 दिनों में टाइम दे दें, नहीं तो फिर इतवार को कर लेते हैं हम। जी आपके सुबह 6 बजे का अगर आप रखना चाहें तो 100 बिस्मिल्लाह। सुबह 6 बजे यानी कल सुबह 6 बजे? जी जी उसमें थोड़ा नहीं वो आपकी मंगल की सुबह 6 बजे, हाँ कल सुबह 6 बजे भी कर सकते हैं। असल में ना कुछ ऐसा है कि कुछ हमने मुसलमानों ने इबादत भी करनी होती है, तो वो नमाज के बाद कुछ वज़ाइफ वगैरह इस तरह का मामला चलता है। नहीं मेरी तरफ से कोई जल्दी नहीं है, आप मेरी तरफ से कोई जल्दी नहीं है, आप पूरे हफ्ते बाद का भी टाइम रखेंगे तो मैं आ जाऊँ। ये इतवार का ही कर लें अगर, तो इतवार की इतवार हम जो है ना ज़ेरे बहस ले, क्या ख्याल? इतवार ही कर लिया। चलें ठीक है, क्योंकि मेरे पास भी छुट्टी है इतवार की, तो हम एक अच्छी खासी गुफ्तगू उसमें कर सकेंगे। जी ठीक है जी बहुत मोहतरम, शुक्रिया जी। तो आज की गुफ्तगू में अगर कोई आपको जो है मेरी तरफ से हुई हो तो मैं माजरत करता हूँ। जी मेरी तरफ से भी अगर आपको कोई हो तो मेरी तरफ से भी माजरत है। कोई बात नहीं जनाब, ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।